کا آغاز 1987 کے اندر ہو گیا تھا. آپ کے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا؟ 86 میں کراچی میں بم بلاسٹ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، موری بازار کے اندر. ایمرجنسی کے باہر میلوں لمبی لائن تھی لوگوں کی جو بلڈ ڈونیٹ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے. بہت سارے لوگ شاپنگ بیگ میں پیسے لے کے کھڑے ہوئے تھے. اس دن مجھے احساس ہوا کہ کرائسس میں اس سے بہتر قوم کوئی نہیں ہے. جب یہ بم بلاسٹ ہوا اس کے تقریباً ایک مہینے کے بعد ہم نے کام شروع کرا دیا اور 1 سال کے اندر یہ تیار بھی ہو. انڈس ہاسپٹلز، جہاں کوئی کیش کاؤنٹر نہیں، چیک اپ سے لے کر لیبارٹری، سرجریز اور میڈیسن بھی بالکل مفت. میرا مشن تک میں نے کارڈیک سرجن بننا ہے اور پھر سول اسپتال میں کارڈیک سرجری کا ڈپارٹمنٹ بنانا ہے. تو میں کچھ لوگوں کو جمع کیا، فرینڈز آف کارڈیک سرجری بنائی. 2000 میں پہلا اوپن ہارٹ سرجری ہوئی. اب وہ نام کیا ہونا چاہیے، وہ میرے استاد تھے، انہوں نے کہا انڈس رکھنا. 11 اگست 2007 کو انڈس ہاسپٹل 150 بیڈ شروع کر دیا اور ہم نے کوالٹی کا بینچ مارک یہ رکھا کہ جہاں ہم اپنا علاج کرائیں گے. 2 کور ویلیوز، ایک تو یہ کہ یہ فری ہوگا، کیش لیس اور پیپر لیس. موسٹ ایکسپینسو جہاں پہ علاج ہے ان کے پاس بھی نظام نہیں ہے، مگر آپ فرما رہے کہ آپ نے ابتدا ہی اس سے کری تھی. کینسر، ہارٹ سرجری اور کڈنی لیور ٹرانسپلانٹیشن سمیت تمام میجر آپریشن اب سندھ، پنجاب اور بلوچستان میں 1645 بیڈز کے 10 ہاسپٹلز ایکٹیو ہیں. تو شروع میں ہم نے کہا فری اسپتال بنائیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہو، ایک دم رش شروع ہو جائے گا. لیکن دیکھتے مریض ہی نہیں آ رہے. زیادہ تر یاد ہے کہ یہاں سے گزرتے باہر دیکھتے تھے اس کی شکل، کہتے یار بہت مہنگا اسپتال ہوگا، تو چلے جاتے تھے آگے. 2000 بیڈز کی گنجائش والے 5 ہاسپٹلز انڈر کنسٹرکشن ہیں. انڈس کے 4 کالجز بھی میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کو سروسز دے رہے ہیں. شہباز شریف نے ان سے کہا کہ میرا ایک ہاسپٹل ہے، بنایا تھا ٹرکش گورنمنٹ نے، اس کو آپ چلائیں، جو پیسے دے سکے ان سے پیسے لیں اور جو فری کرے ان کو فری کر دیں غریب آدمی کو. تو میں نے ابرپٹلی ان کو کہا کہ سر دین لک فار اندر پارٹنر. مجھے آتا ہی نہیں ہے پیسے لینے والا کام. آتے جرمن گورنمنٹ کو کسی طرح پتہ لگ گیا ہمارا ہاسپٹل کا بلڈ سینٹر، وہ یہاں دیکھنے آئے. انہوں نے سب سے پہلے تو ہمارا سافٹ ویئر دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ سافٹ ویئر ہم آپ سے پرچیز کرتے ہیں. انٹرنیشنل بڈ میں ہم نے وہ ہمارا سافٹ ویئر جیتا اور پھر انہوں نے ہم سے پرچیز کیا اور سب کے اندر ڈپلوائے ہوا. پاکستان کے 54 اضلاع میں انڈس ہاسپٹلز، ہیلتھ کیئر سینٹرز، موبائل یونٹس، کنٹینرز اور بوٹس کلینک اور ٹیلی ہیلتھ سینٹر سرگرم عمل. بہت ہی زبردست ماڈل ہے جس میں کہ ٹوٹل کیش لیس فری ہے. آپ کا اس کو سسٹین کیسے کریں گے؟ میں اپریشیٹ کروں گا گورنمنٹ آف سندھ کو. احمد شاہ کی بیٹی ناہید درانی، اسد علی شاہ نے بھی مدد کی. مراد علی شاہ خود جا کے اس اپروو کرا کے لے کے آئے. ہم کو 30 کروڑ روپے ملے. انہوں نے کہا کہ آپ کو اب سال میں ہم اینوئل ریکرنگ گرانٹ بھی دیتے ہیں. تو 300 ملین اس وقت انہوں نے گرانٹ شروع کر دی. اس وقت کراچی کا جو خرچہ ہے ہمارا وہ تقریباً 1.25 بلین منتھ ہے. اس کو چلانے کے لیے مجھے 1 لاکھ آدمی چاہیے. 10,000 ماہانہ دینا شروع کر دیں کنٹینیوسلی، تو 1 ارب روپے مہینہ ہو جاتا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب یہ ایک عجیب ہیلتھ نیٹ ورک ہے، کیونکہ میں نے دیکھا کہ اس قسم کا نیٹ ورک تو جو امیر ترین ممالک ہیں، جو کہ ایڈوانس ترین کنٹریز ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ کینیڈا میں جیسے ہیلتھ سروس ہے تو وہاں اگر آپ کو علاج کے لیے جانا ہو تو ایک لمبی کیو ہے، اور کوئی ٹیسٹ کرانا ہے تو اس کی لمبی مہینوں انتظار کرنا ہے. لنڈن میں جانا ہے، NHS میں جانا ہے، وہاں لمبی کیو ہے. تو یہ ایک بہت ہی نایاب اور عجیب و غریب قسم کا یہ سلسلہ ہے اور یہ چل رہا ہے. تو اس کا آغاز ماشاءاللہ 1987 کے اندر ہو گیا تھا. تو یہ آپ کے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا کہ اس کو ہمیں ایک تو اس قسم کا سسٹم شروع کرنا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ ایک سوچ ہے جس کو پھر اس طرح سے عملی جامہ پہنچا دیا گیا. تو یہ کیسے خیال آیا تھا آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران بھائی بہت شکریہ، آپ نے یہ موقع فراہم کیا. دیکھیں، میں نے ڈاؤ میڈیکل کالج سے گریجویشن کیا ہے، اور جس وقت ڈاؤ میڈیکل کالج میں داخل ہوا تھا 79 میں، اس وقت کا سول ہاسپٹل بہت برے حالات میں تھا. آج تو بہت بہتر ہے اس کے مقابلے میں. تو بستر اور ڈاکٹر تو مل جاتا تھا، باقی ساری آؤٹ آف پاکٹ ہوتا تھا. ہر مریض اور غریب ترین لوگ آتے تھے.
وہ بھی جو انٹیریئرز آف پاکستان سے یا سبب آف کراچی سے، جس کے پاس تھوڑے بھی پیسے ہوتے وہ پرائیویٹلی جاتا تھا. تو ہر مریض کوئی کہانی لے کر آتا ہے، کوئی اپنی بکری بیچ کے آتا ہے، کوئی بھینس بیچ کے آتا ہے، کوئی اپنا گھر بیچ کے آتا تھا. اور میں نے بہت سارے والدین کو اپنی جوان اولاد کے لیے کہتے سنا کہ اللہ اس کو اٹھا لے، کیونکہ یہ سودا برا دی ہے کہ ایک چلا جائے اور گھر میں 8 بچ جائیں. تو ڈا میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ سے ایک آرگنائزیشن بنائی تھی، پیشنٹ ویلفیئر ایسوسیشن. اچھا وہ آج بھی ہے؟ جی جی بالکل جی آج جی بھی جی ہے. جی جی. وہ میں نے بھی اس کو 1980 میں جوائن کر لیا تھا. ٹھیک ہے. اور اس وقت جو ہے ہم لوگ دوائیں پیشنٹ ویلفیئر ایسوسیشن ایز دا نیم سجسٹ وہ پیشنٹس کو ٹیک کیئر کرتی تھی، کیونکہ وہ اس طرح کے پیشنٹ آتے تھے جو بیچارے کچھ نہیں کر سکتے تھے اور اسٹیٹ کچھ نہیں کرتی تھی. بالکل. تو اس وقت پر یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگ دوائیاں بھی لے کے دیتے تھے، بلڈ ہم اس وقت خرید کے دیا کرتے تھے کیونکہ والنٹرزم تھا نہیں. تو یہ جو ڈرگ ایڈکٹس ہوتے تھے وہ سول ہاسپٹل کے باہر لیٹے ہوتے تھے. اچھا ڈاکٹر صاحب ڈونیشن بلڈ ڈونیشن کا اس وقت کون نظام سا نہیں تھا؟ لوگ نہیں، کوئی کسی کے اندر تھا آپ خریدیں اور اس کو دے دیں، ہسپتال کچھ نہیں کرتا تھا. نہیں. تو وہ اس میں بھی جو ڈونر ہوتے تھے وہ ڈرگ ایڈکٹس ہوتے تھے. وہ ہفتے میں 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ بھی اپنا بلڈ بھیجا کرتے تھے. ان کے بلڈ میں بلڈ کے علاوہ سب کچھ ہوتا تھا، ہیپاٹائٹس، ملیریا، سفلس. وہ جو ہم نے بیج بوئے تھے آج اس کا پھل کاٹ رہے ہیں کہ 10% آف دا ہیلدی پاپولیشن اس وقت ہیپاٹائٹس بی یا سی اچھا پازیٹیو. کوئی چوائس تھی نہیں، کوئی چوائس نہیں، یا مریض کے جو عزیز اقربا چند دے دے لوگ تو چند کبھی کبھی. ہاں. تو پھر 1981 میں یہ لوگ اسٹرائک پہ چلے گئے تھے، کون لوگ؟ یہ ڈرگ ایڈکٹس، اچھا. یہ بلڈ ڈونرز جو ہوتے تھے اپنے پیسے بڑھانے کے لیے. تو اس وقت بڑا کیوس ہوا شہر میں، جو ہے نا کافی اموات بھی ہوئی کیونکہ الٹرنیٹیو سورس تھا نہیں. تو یہ کراچی وائڈ یہ چیز تھی کہ ڈونرز جو تھے وہ سارے زیادہ تر ڈرگ ایڈکٹس ہوتے تھے اور انہوں نے اسٹرائک کر دی کہ پیسے بہت کم دیتے ہو. تو اس وقت ہم نے اپنے دوستوں کو موٹیویٹ کیا کہ بلڈ دینا ہے، سب لوگ کیا. ٹھیک ہے. اور لیکن ہم نے یہ اسٹرائک واز اے بلیسنگ ان ڈسگائز. تو ہم نے کہا وی کانٹ بی ہوسٹڈ ٹو دیز پیپل، اپنا بلڈ بینک بناتے ہیں. تو 1982 میں پہلا والنٹری بلڈ بینک اس ملک میں بنا، جو ڈا میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس نے بنایا، اور میں ایز اے سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹ اس کا پروجیکٹ ڈائریکٹر تھا. تو بڑا مشکل کام تھا. 1 یونٹ جس دن جاتا تھا، کیونکہ ہم جاتے تھے اٹینڈنٹ کو موٹیویٹ کرتے تھے کہ تم دے دو، اس کے ایکسچینج میں ہم بلڈ دے دیں گے. تو جس دن دو جاتے تھے ہم پارٹی کرا کرتے تھے. آج وہی بلڈ بینک اسٹوڈنٹس چلاتے ہیں، 275 یونٹس پر ڈے جاتا ہے. پروفیشنل ڈونرس ختم ہو گئے. پھر سب کو ہول بلڈ ملا کرتا تھا، فریکشن، یہ پلیٹلیٹس، پلازما، پیک سیلز کا کانسیپٹ نہیں تھا. پھر ہم 1984 میں ایک مشین لے کے آئے جرمنی سے. میں جرمنی گیا ٹریننگ کے لیے، اور پھر ہم نے فریکشن کرنا شروع کیا. 86 میں کراچی میں بام بلاسٹ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، بوری بازار کے اندر. اس میں کوئی 75 لوگ شہید ہوئے تھے اور کوئی 450 500 زخمی ہوئے تھے. میں اسی وقت سال گریجویٹ کیا تھا اور ہاؤس جاب کر رہا تھا. تو ایک دم جب ایمرجنسی آنا شروع ہوئی تو ڈیڈ باڈیز آ رہی ہیں، اس میں زخمی بھی آ رہے ہیں. تو ان ڈیڈ باڈیز میں سے زخمیوں کو نکالا اور اس کو فریش پہ ٹریٹ کیا. ایمرجنسی بہت چھوٹی ہوتی تھی کہ بیڈ بھر گئے، ایک پہ 2 بھی لٹا دیے، تب بھی یہ ہوا. لیکن اس کے بعد ایک عجیب چیز نظر آئی کہ ایمرجنسی کے باہر میلوں لمبی لائن تھی لوگوں کی جو بلڈ ڈونیٹ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے. بہت سارے لوگ شاپنگ بیگ میں پیسے لے کے کھڑے ہوئے تھے کہ لاکھوں روپے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، ڈرپس چاہیے، اینٹی بایوٹکس چاہیے. تو اس دن مجھے احساس ہوا کہ یہ قوم ایک عجیب قوم ہے. کرائسس میں اس سے بہتر قوم کوئی نہیں ہے. آپ 2005 کا زلزلہ دیکھ لیں، 10/11 کا سیلاب دیکھ لیں، کووڈ دیکھ لیں، اور ابھی جو سیلاب ہوا، اس طرح یہ ریئیکٹ کرتی ہے. بس میری دعا ہے کہ عام حالات میں بھی ویسے ہی ہو جائیں جیسے کرائسس میں ہوتا ہے، تو ہم صحت مند خوشحال پاکستان دیکھیں. جب اس کرائسس سے نکلے تو ہم نے سوچا کہ ہم اس ایمرجنسی کو بڑا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اشر شاہد عبداللہ آرکیٹیکٹ کے پاس ہم پہنچ گئے، ان سے ریکویسٹ کی کہ ہم کو 100 بیڈ کی ایمرجنسی کا پلان بنا دیں سول ہاسپٹل میں. تو انہوں نے وہ بنا کے دے دیا. اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو پیسے جمع کرنے شروع کیے. اور پہلی دفعہ ہم اسکول کے بچوں کے پاس گئے، ان کو ہم نے منی باکسز دیے مختلف اسکول میں. اور ہم نے کوئی سلائڈ شو بنایا، وہاں کی کچھ تصاویر مل گئی تھی. یہ سارے جو ہم آپ کہہ رہے ہیں یہ ڈی ایم سی کے اسٹوڈنٹس تھے، ریسنٹلی گریجویٹڈ، پیشنٹ ویلفیئر ایسوسیشن والے لوگ تھے. تو وہ پھر ہم نے جب یہ وہاں گئے اسکول کے بچوں کو، تو 36 لاکھ کا بجٹ بنا تھا اس وقت. پہلے 12 لاکھ کا بنایا، پھر ہم نے کہا نہیں، اس کو سینٹرل آکسیجن بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے. ایکسٹینڈیڈ
ER بنانے کے لیے ایمرجنسی کے لیے ٹراما یہ بالکل کیا. بیسک ہاں کے لیے. ہاں. اچھا حکومت کہیں نظر نہیں آ رہی ہے. اس وقت کے بعد ہم نے بھی جمع کر کے پیسے 36 لاکھ کا بجٹ بنایا, تو 36 لاکھ میں سے 24 لاکھ روپے ان بچوں نے جمع کیے اسکول سے آئے. اسکول سے. اس میں سے 3 لاکھ روپے جو ہے نا کوائنس کی صورت میں تھے, 5 پیسے, 10 پیسے, 4 آنے, 8 آنے, 1 روپے سب سے بڑا کوائن ہوتا تھا اس زمانے میں. یہ 40 بوریاں تھیں, 40 بوریاں کوائنس کی بنی ہوئی تھی. اب اس میں جو ہے نا, اب چیلنج یہ تھا کہ اس کو کنورٹ کرائیں, تو والنٹیئرز گئے وہاں پر بولٹن مارکیٹ میں, وہیں سے چینج کرایا وہاں پر. تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کھلے کے لیے آپ کو 100 کے 95 دیتے تھے, لیکن ان سب نے 100 کے 100 دی. اچھا اس کو بھی اس میں نہ پروفٹ رکھا, یہ رکھا. اچھا پھر یہ تو ہو گئے سکے, پھر چھوٹے چھوٹے نوٹ بھی ہوں گے, 1 روپے کے, 2 روپے کے, یہ وہ الگ تھے. تو پھر جب یہ 24 لاکھ ہو گئے. ہاں, اور باقی ڈونیشن سے ہو گئے, کارپوریٹ نے دے دیے ادھر. مجھے یاد ہے پہلا چیک بڑا آیا تھا, وہ پاکستان نیویز میں ہمارے ایک ساتھی ظفر زیدی کے کوئی جاننے والے تھے, قومکار تھے وہ, ہم ان کے پاس گئے. اچھا. تو پہلا چیک آیا 50,000 روپیز کا فرام آفیسرز اینڈ میرینز آف پاکستان نیوی. اچھا. تو انہوں نے اپنی تنخواہوں سے, کمانڈر کراچی نے اپنی تنخواہوں سے اس کو کر کے دیا. تو لیکن اس دوران جو ہے نا PWD نے بڑا تنگ کیا تھا ہم کو, کیونکہ وہاں پر وہ پائپ لائن, وہ گٹر لائنز آ رہی تھیں, ان کو ڈائیورٹ کرنا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ نہیں کریں گے, بس ہم نہیں کریں گے. راستے میں روڈیں اٹکا رہے تھے کچھ طریقے سے. تو انوگریشن سے ایک رات پہلے جب بورڈ لگ رہا تھا تو ہم سب کھڑے ہوئے تھے ساتھی. کتنے عرصے میں یہ جمع ہو گیا سر؟ 1 سال کے اندر. اچھا, 1 سال کے اندر تیار ہو گیا. تو اچھا بن بھی گیا. تو یعنی کہ جب یہ بام بلاسٹ ہوا اس کے تقریباً 1 مہینے, 1 مہینے کے بعد ہم نے کام شروع کرا دیا, اور 1 سال کے اندر یہ تیار بھی ہو گیا. اچھا. تو وہ تو ہم جب یہ کر رہے تھے تب انوگریشن کے جب بورڈ لگ رہا تھا تو ہم سب کھڑے ہوئے تھے, آرکیٹیکٹ بھی تھے, طارق کیسر, عدنان اصغر, میں, ظفر زیدی اور 4-5 لوگ کھڑے ہوئے تھے. تو میں نے اس کو کہا یار اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو انشاءاللہ ایک دن ایک ایسا اسپتال بنائیں گے جو کوالٹی کیئر کرے گا, فری آف کاسٹ کرے گا, اور جہاں کوئی بیوروکریسی نہیں ہوگی. تو یہ خواب 1987 میں دیکھا گیا, جو شرمندہ تعبیر 2007 میں ہوا الحمدللہ. تو یہ 1987 میں جب یہ ایمرجنسی بن گئی, ایک نئی بڑی ایمرجنسی سول ہاسپٹل میں بنا دی, اور اس دوران جو آپ نے جذبہ دیکھا, اس دوران جو آپ نے ماحول دیکھا, اور پھر آپ کو ظاہر ہے کہ پتہ تھا کہ پاکستان میں اور کراچی میں اس کی شدید ضرورت ہے, تو اس 1 سال کے بعد جب وہ ایمرجنسی بن گئی تو آپ نے کہا اب ہم ہسپتال بنائیں گے. مطلب وہاں خواب دیکھ لیا کہ جب موقع ملا اللہ میاں نے کر دیا. تو یہ 1987 کی بات ہے. اچھا, خواب تو دیکھ لیا, اور یہ آپ نے بتایا, حضرات کا نام لیا, سب کراچی کے ماشاءاللہ جانے پہچانے لوگ ہیں. تو یہ خواب دیکھ کے پھر کیا کیا؟ پھر یہ ہوا کہ اس کے بعد ہم سب ڈسپرس ہو گئے تھے, کیونکہ گریجویشن پروفیشنل لائف میں آ گئے. میرے ساتھی کچھ آئرلینڈ چلے گئے, کچھ UK چلے گئے, کچھ امریکہ چلے گئے, جیسے وہاں ہوتا تھا پلیپ کیا, پوسٹ گریجویشن کے لیے چلے گئے, UCM علی کر لیا. میں پاکستان میں رہا, کیونکہ میرے والد صاحب کو پیراپلیجیا تھا. تو وہ مجھے کہا کرتے تھے بیٹا, ان کو بھی احساس ہوتا تھا کہ یار اس کے دوست سب جا رہے ہیں, اس کو بھی دل چاہتا ہوگا کہ جا کے پوسٹ گریجویشن کر کے واپس آئے. اور مجھے کہا کرتے تھے بیٹا تم کو اس ملک میں اتنا ملے گا کہ جو تمہارے دوستوں کو نہیں ملے گا. اچھا, وہ ہمیشہ ہاں, ان کی بس ایک ان کی مطلب ماشاء اللہ تہجد گزار تھے, جو آج میں ہوں ان کی والدین کی دعاؤں کی وجہ سے. اور میرے والد صاحب کی ایک عادت تھی کہ دعا بآواز کرا کرتے تھے. اچھا. تو ہر نماز کے بعد وہ دعا اپنے بہن بھائی, ان کے بچوں کے نام لے کر اور اپنے بچوں کے نام لے کر. اچھا. بآواز بلند, کیونکہ میں تہجد کے لیے ان کو اٹھاتا تھا, ان کو لے جا کے واش روم لے جا کے ان کو تیار کرا کے وہ کرسی پہ اور سامنے ٹیبل رکھ کے وہ تہجد پڑھتے تھے, ہم سو جاتے تھے, لیکن کان میں آواز تو آتی تھی. لیکن ساری عمر میں نے اپنے لیے صرف ایک دعا سنی کہ باری کو خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ ڈاکٹر بنانا, بس. نہ عزت کے لیے, نہ شہرت کے لیے, نہ پیسے کے, اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے دیا الحمدللہ. مگر آپ نے پھر اسپیشلائزیشن تو کی نا ڈاکٹر صاحب؟ میں نے پھر کیا, میں نے میرا مشن تھا میں کارڈیک سرجن بنوں, کیونکہ اس زمانے میں کارڈیک NICVD ایک جگہ ہوتی تھی جہاں کارڈیک سرجری ہوتی تھی, اور گنتی کے سرجن ہوتے تھے. تو میرا مشن تھا کہ میں نے کارڈیک سرجن بننا ہے, اور پھر سول اسپتال میں کارڈیک سرجری کا ڈپارٹمنٹ بنانا ہے. تو میں پھر وہاں NICVD چلا گیا ٹریننگ کے لیے. تو وہاں پر جب میں پہنچا تو وہاں پر
ایک جب میں غفیر تھا مریضوں کا، صحیح بات ہے، پورے پاکستان سے لوگ آتے تھے اور ویٹنگ لسٹ کوئی 3 سال کی تھی، صحیح اور ہمیں پتہ تھا آدھے سے زیادہ واپس نہیں آئیں گے. تو سرجن رحمان اس وقت تک ایک آپ کی کریڈیبلٹی بن گئی تھی، لوگ پیسے دیتے تھے. مجھ سے لوگ کہتے تھے کہ آپ کو اگر کچھ بھی ضرورت ہو ہمیں بتائیے گا. ویلف کے لیے پیسے چاہیے، دوائیوں کے لیے پیسے چاہیے. یہی میں نے سرجن رحمان سے کہا. صحیح سرجن رحمان نے مجھے کہا یار دیکھو ہم کو انفراسٹرکچر بڑھائیں تو ماسز کو فائدہ ہوگا. اس وقت 2 تھیٹر سے 10 بیڈ کا آئی سی یو تھا. 3 مہینے کے اندر 8 کروڑ روپے جمع کیے اور وہاں پر 2 تھیٹر ایڈ ہو گئے اور آئی سی یو ڈبل ہو گیا. یہ اگین سول ہاسپٹل میں؟ نہیں یہ اب این آئی سی وی ڈی میں. این آئی سی وی ڈی ہو گیا. تو این آئی سی وی ڈی میں جب یہ ہو گیا تو ہماری ویٹنگ لسٹ 6 ماہ پہ آ گئی. تو 1995 میں نے فیلوشپ کر لی. فیلوشپ کے بعد میں سندھ گورنمنٹ سے ڈیپوٹیشن پہ گیا تھا. تو میں واپس آیا، مجھے ڈا میڈیکل کالج میں اسسٹنٹ پروفیسر کی جاب مل گئی. 3,000 روپے میری تنخواہ تھی اور خوشخبری سنا دی کہ آئندہ کوئی 3 سال کے لیے فنڈنگ بھی نہیں ہے آپ کارڈیک سرجری کی. تو میں کچھ لوگوں کو جمع کیا، فرینڈز آف کارڈیک سرجری بنائی اور پیسے جمع کرنے شروع کر دیے. اور 95-96 میں کام شروع کیا اور 2000 میں پہلا اوپن ہارٹ سرجری ہوئی. تو آج تک کوئی 11,500-12,000 آپریشن ہو چکے ہیں فری. یہ آپ اسی کی بات کر رہے ہیں وہیں کے این اب نہیں، اب میں سول ہاسپٹل آ گیا. اب سول ہاسپٹل میں کارڈیک سرجری میں کر دیا، کارڈیک سرجری کا ڈپارٹمنٹ بن گیا ایبسلیوٹلی، جو کہ پہلے نہیں تھا. سندھ گورنمنٹ کا پہلا کارڈیک سرجری کا ڈپارٹمنٹ. میں سندھ گورنمنٹ کا پہلا کارڈیک سرجن تھا. ایف سی پی ایس مطلب سندھ کا پہلا ایف سی پی ایس کارڈیک سرجن یہاں سندھ کا جو لوکلی اسپیشلائزیشن کیا تھا. تو بس اس وقت پھر 2004 میں میرے ساتھی واپس آ گئے، ان سب کو جمع کیا. میں نے کہا خواب دیکھا تھا جنہوں نے باہر جا کے اسپیشلائزیشن کی کچھ کیا. ہاں اچھا، اس زمانے میں ماشاءاللہ پھر بھی واپس آتے تھے. ہاں اس میں بھی چند آتے تھے، وہ اپنے والدین کی وجہ سے آ جاتے کہ بوڑھے والدین ہو. تو ڈاکٹر ظفر نے پیڈیاٹرک یورولوجی کر کے آئے، ڈاکٹر امین آرتھوپیڈک سرجن بن کے آئے. اور پھر ایک ہمارے سینئر تھے، وہ اینسٹیٹسٹ امریکہ میں تھے، وہ بھی اپنے پیرنٹس کے لیے آ گئے. تو وہ ہم کو بعد میں ملے تھے. میں نے کہا تھا اس طرح بنانا. انہوں نے کہا میں تو جب تم بناؤ گے میں تمہارے ساتھ ہوں. تو ہم 4 لوگوں نے. یہ سارے آپ کے کلاس فیلو ٹائپ تھے یا اس زمانے میں 1 سال جونیئر 2 سال جونیئر؟ پی ڈبلیو اے کے تھے. پی ڈبلیو اے کے تھے 1 سال جونیئر. ظفر میرے سے 1 سال جونیئر تھے اور امین مجھ سے 2 سال جونیئر تھے. اور اختر عزیز ہم سب کے بابا تھے، وہ 71 کے گریجویٹ تھے. تو بس ہم شروع ہو گئے اور بس ہم نے 2005 میں بس سلسلہ شروع کیا، یہ جگہ حاصل کی. یہ انڈس ہاسپٹل کا آغاز ہو رہا ہے. کورنگی میں جو جگہ تھی یہاں پر ایک اسلامک مشن ہاسپٹل تھا. صحیح. یہ ایک پاکستانی ایکسپرٹ تھے ڈاکٹر نذیر قاضی. یہ ابو دھابی میں تھے. یہ ان کے شیخ زید بن سلطان کے پرسنل فزیشین تھے. اس زمانے میں کویت وار چل رہی تھی تو انہوں نے کہا یار کہ کرسچن مشنری ہاسپٹل ہوتا ہے تو اسلامک مشن کیوں نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے 20 ایکڑ جگہ خریدی یہاں پر لا کے اور پھر اس کے بعد اسلامک مشن ہاسپٹل کی بنیاد ڈالی، نرسنگ کالج بنا دیا اور پھر ہاسپٹل کی بلڈنگ گرے اسٹرکچر ہو گیا تھا. 92 میں نرسنگ شروع ہو گیا تھا. اس کے بعد آپ کو حالات کراچی کے وہ بہت ہی مخدوش بہت خراب حالات تھے. تو ان کے گھر پہ کچھ ان کے گھر، اور کورنگی تو آپ کو پتہ ہی نو گو ایریا ہوتا تھا. نو گو ایریا تھا بالکل. تو اس وقت ان کے گھر پہ کوئی فائرنگ ہوئی تو وہ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے. ان کے گھر پہ فائرنگ ہو گئی تو وہ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے اور لندن چلے گئے. باقی ان کے ساتھیوں نے کوشش کی لیکن پروفیشنل کوئی نہیں تھا. تو جب ہم دیکھ رہے تھے زمین تو ہمارے کامن ڈونرس سے جو ان کو دیتے وہ کہتے وہاں کچھ ہوتا نہیں، یہ زمین یہ لے لو تم لوگ، یہ چلاؤ. تو پھر ان سے ہماری بات چیت شروع ہوئی. تو 1 سال لگا ان کو کنونس کرنے میں. اور پھر 2005 مئی میں ہم نے کام شروع کرا دیا. آپ نے ایکوائر کر لیا. ہم نے جوائنٹ وینچر کر لیا. ایک طرح سے اس میں یہ نرسنگ اسکول تھا اور یہ ہاسپٹل کا گرے اسٹرکچر تھا. تو ہم سب ایک ہی بات ہو گئے. وہ اسلامک مشن ٹرسٹ تھا، ہم رفیدہ فاؤنڈیشن تھے. اب وہ نام کیا ہونا چاہیے؟ تو آپ کون سی فاؤنڈیشن تھے؟ رفیدہ فاؤنڈیشن. تو ہم نے یہ کہا کہ جب اب کوئی نام کوئی نیوٹرل رکھ لیتے ہیں. تو میرے استاد تھے، انہوں نے کہا انڈس رکھ لو. تو انڈس کے لیے یہ تھا نا کہ انڈس سویلائزیشن ہے اور انڈس ریور بھی ہے. تو جب آپ اور بیٹھے بھی کو یہاں پر اس کے اوپر انٹری اینڈ پوائنٹ کے اوپر، بالکل صحیح ہے. تو اس میں یہی تھا کہ کہیں بھی انٹرنیشنلی جاؤ گے پریزنٹیشن دو گے تو 2-3 سلائڈیں جب آپ ڈالیں گے نا تو لوگ کہیں گے کہ یار لوگوں کو پتہ ہوگا سویلائزیشن کیا، تو اٹینشن کریٹ کر لو گے. تو بس یہ بس شروع کر دیا ہم نے. پیسے ویسے تھے نہیں.
بس لیکن یہ تھا کہ یقین تھا کہ یہاں سے کہ اللہ کرے گا. لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کیسے کرے گا, میں نے کہا اللہ کرے گا. تو بس الحمدللہ پھر یہ کام شروع کرا دیا. لیکن پھر اکتوبر میں زلزلہ آ گیا تھا 2005 کا. تو ہم سب لوگ وہاں پہنچ گئے. میں کراچی میں رہتا تھا, میں یہاں سے سپلائی چین بھیجتا تھا. وہ یہ بولتے یہ بھیج دو, آپریشن ٹیبل بھیج دو, یہ کر دو. تو پھر ہم نے ایک کنٹینر ہاسپٹل وہاں رکھا بالا کوٹ کے اندر. تو پھر 2006 میں واپس آئے 1 سال بعد, اور پھر اس کو شروع کیا. اور 11 اگست 2007 کو انڈس ہاسپٹل 150 بیڈ شروع کر دیا ہم نے. 11 اگست 2007 کو انڈس ہاسپٹل کے نام سے باقاعدہ شروع جی گئے, اور 150 بیڈ اسی گرے اسٹرکچر کے اندر ریڈی ہو گیا, تیار ہو گیا. اس کو پورا بالکل رینوویٹ کر دیا. صحیح ہے, رینوویٹ کر دیا اور بیڈز بن گئے. اب ہاسپٹل اب کیسے چلانا ہے نا سر, یہ بھی تو, یا یہ تو طے تھا کہ پیسے نہیں لینے؟ تو یہ تو ہم نے 2 چیزیں ٹرائی کی تھی, 2 کور ویلیوز. ایک تو یہ کہ یہ فری ہوگا, آل فری. تو یہ کیش لیس اور پیپر لیس. تو جب یہ بننا شروع ہوا تھا تو میں نے سافٹ ویئر کے انجینئرز ہائر کیے, اور ان کو میں نے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ بٹھا دیا, بولا یہ سافٹ ویئر بنا دو. سافٹ ویئر بنا دو, ہمیں چاہیے کیش لیس اور پیپر لیس چاہیے. اس ہاسپٹل میں کاغذ میں کچھ نہیں لکھا, کچھ نہیں لکھا جائے گا, سب اس میں جائے گا. کیونکہ اس کی ایک وجہ تھی, حالانکہ اس وقت ڈیجیٹلائزیشن اتنی زیادہ نہیں اتنی دنیا میں بھی نہیں تھی. لیکن ہمارے ساتھ مجھے جو سول ہاسپٹل میں کام کرتے ہوئے, آپ مریض دیکھتے تھے, آپ اس کو دیکھ دیتے, ایکس رے ہوا, سب کچھ ہوا, نیکسٹ ٹائم آتا تو اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا, نہ پرچی ہوتی تھی. اب آپ اس کا ریکارڈ کیسے دیکھیں؟ اگر اتفاق سے کچھ لے بھی آئے نا تو آپ ایکس رے کو یوں موڑا توڑ کے اتنی بڑی آپ بات فرما رہے ہیں. آپ جانتے ہوں گے, ہم کیا نام لیں, یہاں پہ بڑے بڑے پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں, ان کے پاس نہیں ہے کہ پچھلی بار آپ آئے تھے تو آپ نے کیا کیا تھا, اور آپ سے وہ کہتے ہیں کہ آپ لائے تھے, اور جو کہ موسٹ ایکسپینسو جہاں پہ علاج ہے ان کے پاس بھی نظام نہیں ہے کہ پچھلی دفعہ اس کا کیا ہوا تھا, جو کہ AQH وغیرہ کے اندر ہے. مگر آپ فرما رہے ہیں کہ آپ نے ابتدا ہی اس سے کی تھی ڈے 1 پہ, اور پھر لوگوں نے مدد کی ہماری ساری چیزیں, ظاہر ہے. تو وہ الحمدللہ اس زمانے میں ہمارے, کیونکہ ہمارے ڈاکٹرز تو بہت ہیں باہر, US میں بھی, UK میں بھی, اور سب PWA کی وجہ سے 10 سال آگے پیچھے والے جانتے تھے, تو سب آتے تھے, وزٹ کرتے تھے, وہ آ کے دیکھتے تھے, حیران ہوتے تھے کہ یار یہ تو امریکہ میں نہیں ہے, ہمارے ہاسپٹل میں نہیں ہے. UK والے تو اور بھی پیچھے تھے, وہ کہتے یہ کیا ہے. تو الحمدللہ ہم نے اس سے اسٹارٹ لیا, اور پھر اس کے بعد اچھا شروع میں ہم نے کہا فری ہسپتال بنائیں گے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہو, ایک دم رش شروع ہو جائے گا. لیکن دیکھتے مریض ہی نہیں آ رہے, کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا یا یقین نہیں آتا ہوگا. مریض ہی نہیں. پھر میں نے کہا پتہ تو کرو یار, کچھ لوگوں کو بولا محلے میں پوچھو تو صحیح, جو کچھ کیوں نہیں آ لے کے آؤ. اچھا زیادہ تر یاد ہے کہ یہاں سے گزرتے باہر دیکھتے تھے اس کی شکل, کہتے یار بہت مہنگا اسپتال ہوگا, تو چلے جاتے تھے آگے. پھر جب مریض جو آئے وہ جب واپس گئے نا, تو انہوں نے جب اپنی ورڈ آف ماؤتھ سے پھر 3-4 مہینے کے اندر تو ایسا ہوا کہ تو پھر ان کو سنبھالنا ہی مشکل, سنبھالے نہ سنبھلے, وہ چیز ہو گئی الحمدللہ. تو یہ 150 سے شروع ہو گیا. اچھا اس میں ایڈمیشنز بھی آپ نے شروع کر دیے نا ظاہر ہے. پہلے ہم نے OPD اور ایڈمیشن شروع کیے, ایمرجنسی ہم نے نہیں شروع کی. پہلے ایک تھا کہ یہ کہ آپ اپنی ٹیتھنگ پرابلمس دیکھ لیں. صحیح ہے. 4-5 مہینے کے بعد ہم نے ہاف ڈے, مطلب صبح 8 بجے سے رات 8 بجے تک ایمرجنسی شروع کی. صحیح ہے. اور پھر 1 مہینے کے اندر ہی اس کو 24/7 کر دیا, ایمرجنسی شروع کر دیا اور 24/7 کر دیا. اور یہ یعنی کہ بیفور اینی فردر ایکسپینشن یہ عمل کب تک چلتا رہا, کتنے عرصے چلا؟ یہ چلا کوئی 5-6 سال. 5-6 سال چلا, گویا کہ 2011 میں ہم آ گئے. جی 11 میں آ گئے. تو پھر اب ہمارے پاس پھر ہم نے ایک طرح سے وہ ٹیمپلیٹ بن گئی, ٹیمپلیٹ بن گیا. ہم نے ایک اور چیز دیکھی اس کے اندر کہ ہمیں احساس ہوا کہ ہم نے ایک نئی جدت کی تھی کہ ہم نے ایک فلٹر کلینک بنایا تھا پہلے. کیونکہ ہر مریض جو ہے نا نزلہ زکام کھانسی بھی اسپتال پہنچ جاتا ہے. صحیح ہے. تو انٹری پوائنٹ ایک تو ایمرجنسی کا ہو گیا تھا, جس کو ایمرجنسی ہے وہاں جائے گا. دوسرا ہم نے فلٹر کلینک 24/7 تھی. 24/7 یہ صبح سے 5 بجے تک چلتا تھا. یہاں نئے مریض آئے, ان کو دیکھا, اور ان کے بعد ان کی یہ چیز چیک کی لی کہ کیا چاہیے. تو 60% تو وہیں ٹیکل ہو جاتے تھے. صحیح. باقی 40% ایسے ہوتے تھے جن کو کنسلٹنٹ کے ریفر کرتے تھے, ان کا اپوائنٹمنٹ دلوا کے ان کو ہم کنسلٹنٹ کر دیتے تھے.
اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کمیونٹی ہیلتھ کے پروگرام شروع کر دیے. ہم نے پوری میپنگ کی پورے علاقے کی, لانڈی کرنگی کی, مطلب جی پی ایس کے ساتھ پورا اچھا ایک گوگل ارتھ کے اوپر ہمارا پورا, ہم کو ایک گھر پتہ تھا, اس کا نمبرز تھے, کیا کیا یہاں پر کلینکس ہیں, کیا ہاسپٹلز ہیں, تازہ کہتا کہ ہم ڈیزیز کو دیکھ ڈیٹا سکیں, مل جائے, ڈیٹا مل جائے. ہاں ہاں. تو ہم نے پھر 2008 میں ہی ہم نے ٹی بی کا ایک پروگرام شروع کیا. ہم نے دیکھا ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ ٹی بی بہت ہے اس ملک کے اندر, تو اس کے ڈیٹا ان کے پھر ہم نے ٹریٹمنٹ شروع کر دیا. تو ہمارے ساتھ ایک گروپ تھا, اس کے ساتھ مل کے کیا. تو الحمدللہ یہ ہمارے پرائمری کیئر کے پروگرام بھی چلتے رہے. صحیح ہے. اور پھر اس کے بعد اچھا ود ان منتھس احساس ہو گیا تھا کہ ہم کو, کیونکہ میں کارڈیک سرجن, ظفر یورالوجسٹ, امین آرتھوپیڈک سرجن اور ایک انسٹیٹسٹ. ہمارا خیال یہ تھا کہ عام آدمی کو جو ہے نا ایک چھوٹا آپریشن کرانے کے لیے بھی اس کی 6 مہینے کی تنخواہ نکل جائے گی, تو یہ دیں گے ہم لوگ پروویژن. لیکن جب ہم نے دیکھا کہ اتنے زیادہ مریض ایسے آ رہے ہیں جن کو ہم بہت زیادہ چھوٹی موٹی دوائی دے دی, لیکن اس کو آنے جانے میں اتنا خرچہ ہو جاتا ہے, تو اس کو اس کے گھر کے پاس ہونا چاہیے. تو پھر ہم نے پرائمری کیئر پہ پروگرام شروع کیے, کمیونٹی ہیلتھ کے اوپر کام شروع کیا. پھر یہ ہوا کہ ہم کو پھر گورنمنٹ نے اپروچ کرنا شروع کر دیا. اوکے, اب یہ آ گیا ہے کون سا سن؟ یہ ہوا تھا 2012-13 میں. ٹھیک ہے. 13 کے بعد جو ہے نا, اور پہلے سب سے پہلے اپروچ ہوا ہم سے سکندر بندریو جو ہیلتھ منسٹر تھے سندھ گورنمنٹ کے. تو وہ آ کے دیکھا ویکا, انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ یار تم بدین کا ڈی ایچ کو ہاسپٹل ٹیک اوور کر لو. تو شروع میں تو وہ لوگ کہتے تھے اب ہمارے شرائط پہ, میں نے کہا جی ہماری شرائط پہ ہوگا تو ہوگا. تو 1-2 سال کے بعد کوئی ان کے میرے ٹرسٹی ہمارے بورڈ کے ممبر ایک فلائٹ میں تھے کسی کے ساتھ, تو انہوں نے کہا یار باری کو بولو کہ لے لے اسپتال, ان کی شرائط پہ لے لیتے, اپنی شرائط پہ. تو الحمد جیسے آپ چاہیں جیسے ہیں, تو الحمدللہ. اور یہ پہلی بار یہ پہلا عمل تھا جس سے کہ ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بنیاد رکھی گئی, اور وہ تھا کہ آپ نے بدین کا جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل تھا وہ آپ سے کہا گیا کہ آپ چلا رہے ہیں بہت اچھی, وہ اللہ کے بندے کے ذہن میں خیال آیا کہ ہم اس کو دے دیں گے, اور اس کے کوئٹ پرو کیا تھا کہ آپ اس کے ایوز کیا آپ کو ملے گا, کیا ہوگا اس کو چلانے؟ فنڈنگ ہم دیں گے, مطلب گورنمنٹ دے گی, اور ہم نے مینیج کرنا تھا, ہم نے چلانا تھا. تو میں جب پہلی دفعہ وہاں گیا نا, بدین آپ گئے, بدین کا ہاسپٹل, اس ہاسپٹل میں گیا نا, تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو کمپاؤنڈ تھا باہر, ہر طرف فلتی, مطلب کوئی وہاں ڈرینیج ہی نہیں تھی اسپتال کے باہر, اسپتال میں. تو جب اس کو جا کے دیکھا, میں اندر گیا, یار اتنا مشکل کام, اس کو ٹھیک کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. تو ہمارے پاس اچھا اس زمانے میں یہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ ایکٹ بھی نہیں بنا تھا. اچھا. تو یہ پہلا وہ بننا تھا, یہ پہلا بغیر یہ دس از وداؤٹ اینی لیگل کور, اور اس کے علاوہ وداؤٹ اینی ایڈورٹیزمنٹ یا ہم نے ٹینڈر ہوا ہو کہ آپ وہ بھی جو گورنمنٹ کے سلسلے پیپرا یہ کچھ نہیں تھا. انہوں نے بڑی ریکویسٹ کی. تو میں, وہ بڑے اچھے آدمی تھے, سکندر بندریو صاحب واز اے ویری نائس پرسن. ہاں, مطلب میں سوچ رہا ہوں کہ کیا شخصیت تھی, پولیٹیشین تھے سکندر بندریو صاحب کے, جنہوں نے اس چیز کی ابتدا رکھی, تو ہمیں ریکگنائز کرنا چاہیے. اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے پھر جا کے پھر ہم نے وہاں ٹیک اوور کیا اس کو. اور آپ سمجھیں کہ ود ان 3 months ان کی او پی ڈی تھی مہینے کی کوئی 5,000, اور 3 مہینے کے اندر وہ 60,000 ہو گئی. اور میں جب جو پالیسی بورڈ تھا, ہیلتھ پالیسی بورڈ تھا, وہاں پریزنٹیشن دینی تھی, وہ ریویو کرتے تھے. میں اس سے پہلے کہ میں شروع کروں, سکندر بندریو صاحب نے کہا کہ باری صاحب کل میرے ایک دوست کا فون آیا وہاں سے, یہ آپ نے کیا کر دیا, میرے بھائی کا میڈیکل اسٹور تھا اسپتال کے سامنے, جس کی 50,000 کی سیل تھی, اب 3,000 کی رہ گئی ہے, کیونکہ دوائیاں بھی ہم دیتے ہیں, آل کور, سب کچھ, میڈیسن بھی دے رہے ہیں, پرسکرپشن بھی ہو رہا ہے, لیبس بھی ہو رہی ہیں. لیب بھی تھا, وہ لیب ابھی بھی جائیں, جب بھی ہوتے تو وہی جگہ دکھاتے ہیں, لیب ہے, بلڈ بینک ہے, سب کچھ, مطلب. اور یہ ود ان 3 months ہو گیا, الحمد للہ. تو پھر وہ چیلنجز فنڈنگ ہوتے ہیں, وہ تو گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنے میں تو آپ کو لگتا ہے, لیکن پیسے تو نہیں دینے پڑے ان سے, پیسے لینے کے لیے ایک تک نہیں, 1 روپیہ میں نے کسی کو نہیں دیا. لیکن میں بتاتا ہوں کہ سکندر بندریو صاحب کافی ان کی سپورٹ تھی, وہ ہر جگہ جاتے بھی تھے, کسی کو پرابلم بھی ہو تو وہاں پر چیف منسٹر کو بھی انہوں نے کہا میں ریزائن کر رہا ہوں کہ آپ نے
پیسے اتنے بڑھ گئے ہیں ان کے, وہ برج فائنانس اتنا ہو زبردست چکا. بات بتائی کہ ماشاءاللہ ایسے بھی پولیٹیشینز ہیں, اور ظاہر سے قدر منظور صاحب کا پیپلز پارٹی سے ہی تعلق نہیں, ہوگا. اور ان کا تعلق بھی تھا, اور تو میرا تو ان سے اچھا, ایکسپیرینس تو بہت یہ اچھا. ایک اپیرنٹلی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک نیا ٹرننگ پوائنٹ آیا انڈس کے سفر کے انڈس کے سفر کا, جو کہ شروع ہونے سے کوئی 6 سال کے بعد 2011 اس سے تھوڑا پہلے ایک اور چیز ہوئی تھی. یہ بھونگ ایک شکل رحیم یار خان سے آگے بھونگ ہے, جہاں کی مسجد بھی بڑی ہسٹوریکل ہے. ان کے رئیس وزیر وہ میرے پاس آئے. ان کا ایک صاحبزادہ تھے رئیس ناصر, وہ ہم سے 2 سال سینئر تھے ڈاؤ میں. اچھا, ان کے لیے انہوں نے ایک ہسپتال اپنے علاقے میں بنایا تھا. یہ رحیم یار خان پنجاب آ گیا, ساؤتھ پنجاب. ہاں, تو وہ آئے, اس کا انتقال ہو گیا تھا. ان کا ینگ ایج میں انتقال ہو گیا. اس نے کہا وہ کوئی چلانے والا نہیں ہے, تو آپ اس کو لے لیں, آپ چلا لیں. تو وہ پھر ہم نے ٹیک اوور کیا, وہ انڈس کے نام انہوں نے کر دیا. تو پھر ہم اس کو وہاں ہم نے کام شروع کر دیا, وہاں چلانا شروع کر دیا. اس کا نام انڈس ہو گیا, وہ انڈس ہاسپٹل تھا. یہ تو گورنمنٹ کا تھا بدین میں, تو رہا, لیکن اس کا ہاں. اور وہ کتنے بیڈز اور کتنی وہاں پہ کیا او پی ڈی وغیرہ, وہ زیادہ ہم نے پرائمری کیئر پہ زیادہ کام کیا تھا, اور تھوڑا سا ڈیلیوری شروع کی تھی وہاں پر, لیکن ڈاکٹرز کو وہاں رکھنا. پھر ہم نے کمیونٹی ہیلتھ کا بہت کام کیا وہاں سے. تو یہ ہو گیا. پھر اس کے بعد جو ہے نا, یہ اب ہمارا مشن یہ تھا کہ ہم نے ہر پروونشل ہیڈ کوارٹر میں ایک ہاسپٹل بنانا ہے. اور ابھی جو انڈس جو مین ہے جو وہ 150 بیڈ پر ہی ہے, اور اس کی او پی ڈیز مگر ڈیلی جو ہے وہ بڑھتی رہیں. پھر اس کے بعد ہم نے یہ کیا کہ 2013-14 میں ہی کہ ہمارے ڈاکٹر شمول اشرف پیڈیاٹرک آنکولوجسٹ ہیں, بچوں کے کینسر کا انہوں نے ایک ڈپارٹمنٹ, چلڈرن کینسر فاؤنڈیشن. تو وہ ایک کرائے کی جگہ پہ عائشہ منزل پہ تھے. تو وہ جگہ دیکھ رہے تو ہاسپٹل میں نے کہا الگ بنانے کی ضرورت نہیں ہے, مل کے کام کرتے ہیں, بہت ساری کامن چیزیں ہیں. تو وہ پھر ہمارے ساتھ شامل ہو گئے. چائلڈ آنکولوجی, چائلڈ کینسر کے لیے وہ یہاں آ گئے. اس وقت پھر ہم نے شروع میں تو ادھر پھر ہم نے اس کو 150 بیڈ اور بنا دیے. ٹھیک ہے, تو 300 بیڈ کا ہو گیا. تو پیڈیاٹرک کا ایک الگ ونگ بن گیا جس میں چائلڈ کینسر بھی تھا, اور پیڈیاٹرک سارا اس میں کہ جتنا بڑا ایک ہاسپٹل تھا اتنا ہی بڑا ایک اور ہاسپٹل بن گیا, مگر وہ چائلڈ آنکولوجی, بچوں کے کینسر کو بچوں کے کینسر, اور اس کے علاوہ جو اس بلڈنگ میں جو بچوں کے تھے ان کو بھی یہاں موو کر دیا. وہ صرف ایڈلٹ ہو گیا, یہ پیڈیاٹرک ہو گیا. ایک طرح سے یہ پیڈیاٹرکس پلس آنکولوجی ہو گیا نا, پیڈیاٹرکس آنکولوجی ہو گیا. اور اس کی فائنینسنگ کہاں سے رہی سر؟ سب وہ فاؤنڈیشن تھی نا, ان کے بھی ڈونرز آتے تھے, تو ہم ان کو مرج کر کے وہ انڈس کا حصہ بن گئے. تو وہ سارے ممبرز بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے, اور اس میں بورڈ میں آ گئے ان کے لوگ. تو وہ سلسلہ شروع ہو گیا. پھر جیسے ہم لوگ لاہور میں ایز اے ڈونر ان سے ملنے گیا تھا, میاں احسن سے. ٹھیک, میں کہا وہاں سے ہی پیسے مانگوں لوگوں سے. صحیح بات ہے. یہ کراچی کے ہاسپٹل کے لیے. جی ہاں. تو انہوں نے اس وقت تو مجھے 50 لاکھ روپے دیے, لیکن انہوں نے کہا کہ یہاں بھی بنانا ہے. تو مجھے ایک جگہ لے گئے زمین دکھانے کے لیے, یہ زمین ہے وہ زمین ہے, لاہور میں. اس کا انہوں نے بیانہ بھی دے دیا. لیکن وہ پھر میں نے کہا یہ جگہ صحیح نہیں ہے, تو اس کے لیے اور بڑی جگہ دیکھیں. تو یہ بات چل رہی تھی. تو ایک دن مجھے ان کا فون آیا مدینہ میں سے, اور انہوں نے کہا میں گیا تھا چیف منسٹر کے پاس, شہباز شریف کے پاس, اور میں نے ان سے کہا کہ مجھے زمین کے لیے ہم خریدیں گے کوئی زمین گورنمنٹ کی, ہم کو بڑی زمین دے دیں. تو شہباز شریف نے ان سے کہا کہ آپ جو ہے نا وہ تو میں آپ بعد میں کروں گا, میرا ایک ہاسپٹل ہے وہ نیا بنا ہے, اس کو آپ چلائیں. اتفاق کا نہیں, گورنمنٹ کا, گورنمنٹ نہیں, یہ ہاسپٹل بنایا تھا ٹرکش گورنمنٹ نے. اچھا. یہ مظفر گڑھ میں جب 2010-11 کا سیلاب کے لیے, تو اس کے سیلاب کے لیے وہاں کے علاقے کے لیے انہوں نے وہاں کالونیز بنائی, وہاں اسکول بنایا اور ایک ہاسپٹل بنایا. اب وہ اتنی زیادتی کرتے تھے ہمارے لوگ, ان کو جو جگہ دی وہ ڈیزرٹ میں دی, انڈس ہائی وے پہ. شہر وہ بیچارہ ملک کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے میں اسپتال بناؤں گا, بہترین بناؤں گا, سب کچھ کروں گا, مجھے زمین دے دو. تو جب دی وہ ڈیزرٹ میں نا, مظفر گڑھ شہر سے کوئی 7 کلومیٹر باہر, جہاں نہ کوئی ٹرانسپورٹ جاتی ہے نہ کچھ ہوتی ہے. اچھا, جب مجھے میاں صاحب نے کہا یار آپ وزٹ کر لیں اس کو. اچھا. تو میں لاہور گیا, لاہور سے میں ان کے پاس اپنے
جو ان کے ساتھی تھے ایک ڈاکٹر تھے وہ مجھے لے کے گئے. تو سارے راستے وہ مجھے کنونس کر رہے تھے کہ سر اس پہ نہ پڑیے گا, وہاں پر ہیومن ریسورس نہیں ملے گا, یہ نہیں ملے گا, وہ اتنا دور ہے. میں گیا وہاں دیکھا اور میں نے کہا اس میں اس کی فوٹو شوٹو لیے. بڑا خوبصورت ہاسپٹل بنایا ہوا تھا. وہ ٹرکش گورنمنٹ نے بیچاری نے وہی بنا دیا جہاں جو جگہ دی وہ دے دیا, مگر نہ آدم ذات. تو وہ پھر ہم نے جب وہ جگہ لے لی, دیکھ کے آیا میں, دیکھ کے آنے کے بعد پھر میاں صاحب بھی آ گئے تو ہماری میٹنگ ہوئی شہباز شریف صاحب سے. تو میں نے وہاں پریزنٹیشن دی کہ یہ ایسے ہاسپٹل ہے, اس میں یہ چیلنجز ہوں گے. تو وہ 60 بیڈ کا تھا. تو انہوں نے کہا اس وقت حالت کیا تھی اس کی؟ حالت ایک نیا بالکل ہاسپٹل نہیں تھا, مگر کچھ ایکٹیویٹی تھی, کوئی مریض تھے, کوئی ڈاکٹر تھا. ابھی تو ہاسپٹل تیار ہو گیا. شہباز شریف نے کہا کہ یہ میں اگر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ دوں گا یہ تو تباہ کر دیں گے. تو یہ موقع اچھا ہے, نیا ہاسپٹل. وہ بیچارے نیا برانڈ بنا کے سب کچھ کر کے اکوپ کر کے سب کچھ, اور مطلب ایسا خوبصورت ہاسپٹل. اچھا. اب وہ جب مجھے دیا تو میں نے پریزنٹیشن دی تو شہباز صاحب کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب, یہ شام 6 بجے میری میٹنگ تھی, رات 10 بجے کی میری فلائٹ واپس کراچی کی تھی. تو مجھے کہنے لگے کہ کب ڈاکٹر صاحب یہ کب شروع کریں گے. پہلے تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھا ہاسپٹل ہے, اس کو جو ہے نا اب آپ جو پیسے دے سکے ان سے پیسے لیں اور جو فری کرے ان کو فری کر دیں غریب آدمی کو. تو میں نے ابرپٹلی ان کو کہا کہ سر دین لک فار اندر پارٹنر. میں پیسے لینے والا کام کوئی نہیں کروں گا. مجھے آتا ہی نہیں ہے پیسے لینے والا کام, آتا ہی. اچھا تو ایک دم لوگ تو سب لوگ 50 آدمی کہ ایسا ابرپٹ کرنا, تو وہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے کر لیں. اور جب میرے کہنے ہیں اچھا اب ہم اس کا وزٹ کرنا ہے تو ہم دوبارہ کب مل رہے ہیں. تو میں اپنا اسکیڈول کھولوں تو کہنے لگا ایسا کہتے ہیں پرسوں ملتے ہیں ڈاکٹر صاحب. تو میں نے کہا سر پرسوں تو میں نہیں مل سکتا. کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب, میں نے کہا کہ کل تو میں پہنچوں گا, مطلب 10 بجے کی فلائٹ ہے, گھر پہنچتے پہنچتے 1 بج جائیں گے. اچھا جلدی سے جلدی کب آ سکتے ہیں؟ یہ منڈے تھا. میں نے کہا سر سیٹرڈے کو, اس وقت میں PMDC کا ممبر تھا. تو میں نے کہا سر میری سیٹرڈے کو میٹنگ ہے PMDC کی, میں اس کے بعد آ جاؤں گا سنڈے کو. تو کہنے لگے ڈاکٹر صاحب ایسا کریں کہ فرائیڈے کو آپ آ جائیں, مجھے بھی اسلام آباد جانا ہے تو میرے جہاز میں جائیں گے. PMDC کی آپ میٹنگ کر لیجیے گا. میرے جہاز میں یہاں جائیں گے, پہلے یہ دیکھ کے میں پھر آپ کو اسلام آباد چھوڑ دوں گا, میری فلائٹ میرے ساتھ چلے جائے. شہباز شریف صاحب کا اپنا اسٹائل, وہ اپنا ایک اسٹائل تھا. تو میں فرائیڈے کو پہنچا اور ساتھ وہاں گیا. تو مجھے راستے میں انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اس کو آپ نے ایسا اسپتال بنانا ہے کہ لوگ لاہور سے وہاں جا کے علاج کرائیں, اور اس کو آپ نے 300 بیڈ کا ٹیچنگ ہاسپٹل بنانا ہے. میں نے کہا سر ٹیچنگ ہاسپٹل 500 بیڈ کا ہوتا ہے. اچھا. تو انہوں نے کہا 500 بیڈ, وہ اعلان کر دیا. اس کے ساتھ زمین تھی, کوئی یہ کہتے یہ ساری دور ایک پہاڑی سی اور سنڈون تک وہاں تک آپ کی ہے, وہ کوئی 100 ایکڑ سے بھی زیادہ زمین تھی. تو بس پھر ہم نے, اور پھر مجھے کہنے لگا اچھا شروع کب کریں گے. میں نے کہا سر اب ہم اپریل کے مہینے میں تھے. میں نے کہا سر 14 اگست کو. یہ بہت دور ہے, مجھے ان کا اسٹائل ہے. میں نے کہا سر مسئلہ یہ ہے کہ پرابلم یہ ہے کہ یہ سب کچھ سارا جو اکوپمنٹ لگا ہوا ہے اس کا سارا لٹریچر جو ہے نا اس میں ہے ٹرکش زبان میں, تو مجھے اس کو ٹرانسلیٹ کرانا پڑے گا. تو آخر ہمارا وہ کم کرتے کرتے آخر کہتے ہیں, میں نے کہا چلیں 31 جولائی کو کر دیں گے. تو کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب 21 جون سال کا سب سے بڑا دن ہوتا ہے, اس دن کر دیں. میں نے کہا سر کوشش کر لیں گے, کیونکہ ہم نے پورا اپنا IT کا نیٹ ورک لگانا تھا. میں نے کہا کیونکہ وہ IT تھا نہیں اس میں, ہم تو پیپر لیس کرتے ہیں تو ہم وہی چیز کریں گے. تو بس پھر وہ ہم نے الحمدللہ 21 جون کو اس کو شروع کرا دیا. وہ پھر ایسے کامیاب ہوا نا, تو پیچھے پڑ گئے. تو لاہور میں ایک ہاسپٹل ہے, یہ لے لیں. پھر تو وہ لائن لگ گئی. پھر لاہور کے 5 ہاسپٹل ہم نے لیے THQs, بیدیاں کا, مناوا کا, کانا کا, رائے بنڈ کا اور سبزہ زار کا. پھر انہوں نے ملتان انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈیزیز جو 2 سال سے چلنے کی کوشش کر رہا تھا, نہیں چل رہا, انہوں نے کہا آپ وہ لے لیں. پھر وہ ہم نے ٹیک اوور کیا. پھر 2 بلڈ سینٹرز ہم نے لیے. بلڈ بینک آپ کو پتہ ہے اس ملک میں تھا, تو ہم نے ایک بہت اچھا یہاں بلڈ سینٹر بنایا تھا. دنیا میں اب کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ ریجنل بلڈ سینٹر ہوتا ہے, اس کے ساتھ ہاسپٹل اٹیچ ہوتے ہیں. آپ سب جمع کریں بلڈ وہاں پر, اس کو اسکرین کریں اور اس کے بعد پھر اس کو فریکشنیشن کریں اور پھر ڈسٹریبیوٹ کریں. تو وہ پھر جرمن گورنمنٹ نے نا کوئی 10 RBC بنا کے دیے اس ملک میں. 4
سندھ میں، 2 پنجاب میں، 2 جو ہے KPK میں، 1 AJK میں، اور 1 گلگت بلتستان، اور 1 بلوچستان میں. یہ ایک طرح کی گرانٹ تھی جرمن گورنمنٹ کی. ہاں انہوں نے بنا کے دے دی. اب انہوں نے ٹیک اوور نہیں کر رہے تھے، اس کو چلا نہیں رہے تھے. یہ لوگ پیچھے کر رہے ہیں کہ چلائیں. پھر پاکستان میں کہیں نہیں چلا رہے، وہ کوئی نہیں چلا رہے تھے. وہ جرمنی کی گورنمنٹ سب کر کے پیچھے چلی گئی. پڑے نہیں، وہ تو پڑے ہوئے تھے کہ بھائی ٹیک اوور کریں، چلائیں اس کو کریں. اچھا ان کو کسی طرح پتہ لگ گیا ہمارا ہاسپٹل کا بلڈ سینٹر، وہ یہاں دیکھنے آئے. انہوں نے سب سے پہلے تو ہمارا سافٹ ویئر دیکھا. تو انہوں نے کہا کہ سافٹ ویئر ہم آپ سے پرچیز کرتے ہیں. ہم انٹرنیشنل بڈ میں ہم نے وہ ہمارا سافٹ ویئر جیتا، اور پھر انہوں نے ہم سے پرچیز کیا، اور سارے کو سب کے اندر ڈپلوائے ہوا. پھر انہوں نے ہم کو ٹریننگ سینٹر بنایا. یہ جرمن گورنمنٹ کر رہی ہے. پھر اس کے بعد ہم نے ٹیک اوور کیا یہ ملتان کا ریجنل بلڈ سینٹر، بھاولپور ریجنل بلڈ سینٹر، اور پھر یہاں پر سندھ میں جامشورو کا. تو یہ ہم نے آپریشنل کر دیے. پہلے 3 ایک دم آپریشنل ہو گئے، اور بہت اچھے اس کے لگے، اس کا امپیکٹ بھی نظر آیا. جرمنس بھی خوش ہو گئے کہ یار چلو ہماری پیسے لگے ہوئے لگ گئے. تو ملینز آف پاؤنڈس کی انویسٹمنٹ تھی. تو الحمدللہ پھر اس کے بعد ہم نے. ڈاکٹر صاحب یہ اب آپ کدھر نکل گئے؟ یعنی کہ آپ نے کراچی سے شروع کیا، یہ کراچی کا کام تھا، یہاں پہ آپ کر رہے تھے. انڈس ہاسپٹل کا 150 ہاسپٹل کا بیڈ کا چل گیا ہے، 150 کا ایک اور بن گیا ہے، چائلڈ پیڈیاٹرک بن گیا ہے، آنکالوجی بھی وہاں پر ہے، کینسر بھی شروع ہو گیا ہے، OPD بھی شروع ہو گئی ہے ہزاروں لوگوں کی. اب آپ یہاں سے نکل گئے، پہلے پہنچے بدین، پھر بدین سے رحیم یار خان، پھر رحیم یار خان سے لاہور کے 4 بیدیاں ماواں، یہ وہ، اور پھر اس کے بعد ملتان، پھر ملتان کا یہ. تو آپ کسی اور راستے پہ چلے گئے اور کچھ اور ڈھونڈنے کے لیے لگ گئے، جو مرکز تھا وہ اچانک پیچھے کہیں بھولتا نظر آ رہا ہے. دیکھیں ہم نے ان دا مین ٹائم ہم نے اس کی پلاننگ شروع کر دی. اس کی جو ابھی یہ جو ایگزسٹنگ ہے، ہم نے سنگاپور کی کمپنی، ہمارے پاکستان میں ماسٹر پلاننگ کی اور جو ہاسپٹل ڈیزائننگ کی اتنی اسپیشلٹی ہے نہیں. تو سنگاپور کی ایک کمپنی کو ہم نے وزٹ کیا، میرے لوگ گئے، دیکھ کے آئے، ہاسپٹل دیکھا، اور ان سے بات ہوئی، اور اچھے ڈسکاؤنٹڈ پرائس پہ انہوں نے ہم کو ایک ماسٹر پلان کر کے دیا اور کانسیپٹ ڈیزائن بنا کے دیا میڈیکل کا، کہ کیسے فلوز ہوں گے، سب کچھ ہوگا. بہت خوبصورت. یہ کراچی جو آپ کا ہیڈ کوارٹر ہے یہاں پہ، اس کے لیے. تو اس کے اوپر ہم نے یہ کہا کہ جی ہم اس کو لے کے آگے چلیں گے. ٹھیک ہے. تو پھر اس کی ہم نے کانسیپٹ ڈیزائن تک لیا، پھر ڈیٹیل ڈیزائننگ جو وہ ہم نے کراچی سے کرائی، اور تاکہ اس کاسٹ افیکٹو ہو. تو وہ تو ہم نے کام شروع کر دیا تھا کہ اس کو بڑھانے لگے. پھر ہم پرائمری کیئر کو بڑھاتے رہے. تو ہمارے اس پر جیسے اب یہاں تک ہم 84 کلینکس پہ پہنچ چکے ہیں. پھر بورڈ کلینک بھی چلتی رہی. پھر دوسرا شروع میں ہی میرا ICRC کے ساتھ میٹنگ ہوئی. تو ICRC کے کچھ سینٹرز تھے جو کہ وہ بنا تو دیے ہیں لیکن آگے چل نہیں رہے تھے. تو میں نے ان کو ایک ماڈل دیا کہ آپ ہمارے ساتھ کام کریں، آپ ہم کو بلڈ آپریٹ اینڈ ٹرانسفر کریں. اوکے، BOT پہ کر دیں. تو انہوں نے پہلا ہمارے ساتھ کام کیا کراچی میں، پھر ایک مظفر گڑھ میں، ایک لاہور میں، اور ایک بدین میں. یہ ماڈل انٹرنیشنل کمیونٹی میں اتنا وہ ہوا کیونکہ جو یہاں کنٹری مینیجر نے جو ایک نیا کانسیپٹ لے کے آیا کہ ہم انویسٹ کریں اور دے دیں، باقی تو جو پہلے کیے ہوئے تھے انہوں نے وہ ویسے ہی پڑے ہوئے تھے، چل نہیں رہے تھے. تو اب ان کو یہ ایک ماڈل اچھا لگا جو کہ ہم نے بنا کے دیتے ہیں، ہم بنا کے دیتے ہیں، اور اس کی فنڈنگ بھی کرتے رہیں گے. آپ اس کو آپ چلاتے رہیں مگر ہم اس کو چلانے فنڈنگ کرتے رہیں. پھر ایک وقت میں انہوں نے کچھ چیزیں اپنی فنڈنگ واپس کر کے پھر صرف مٹیریل دینا شروع کر دیا. تو الحمدللہ وہ ایک 4 بن گئے، 4 چلتے رہے، لوگوں کو فائدہ بھی ہو رہا ہے اسی طرح. تو بس یہ مگر ڈاکٹر صاحب یہ تو بہت ہی زبردست ماڈل ہے، اور اوور آل پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا یہ ماڈل ہے. تو ایک طرح سے جو یہ اس کے ساتھ ہی جو یہ بہت ہی زبردست ماڈل ہے جس میں کہ ٹوٹل کیش لیس فری ہے آپ کا، بالکل OPD فری ہے، آپ کا ایڈمیشن فری ہے، آپ کی دوائیں فری ہیں، آپ کے لیبس فری ہیں، آپ کے تمام سرجری فری ہے، ہر چیز فری ہے. تو ڈاکٹر صاحب کیسے سسٹینیبل ہے؟ ابھی تک آپ کہیں گے ابھی تک چل رہا ہے ماشاء اللہ، لیکن اور اتنی اس وقت ملک کی حالت جو اکانومی ہے اتنا برا ہے، لوگوں کے پاس بہت ہی ریسٹرین ان کا سارا سلسلہ ہے، اور اس طرح کی فری
اگر ان کو میڈیکل سپورٹ مل رہی ہے تو اس سے اچھی تو کوئی دنیا میں بات نہیں ہے. صحیح بات. لیکن اپیرنٹلی یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی اسٹرگل ہے. یہ کیسے جو ہے وہ اس کو سسٹین کیسے کریں گے؟ دیکھیں اس میں ایک تو میں اپریشیٹ کروں گا گورنمنٹ آف سندھ کو جنہوں نے بہت سب ہماری جو زمین تھی نا یہ بیسیکلی پولٹری کی زمین تھی. اچھا تو پہلے اس کا اسٹیٹس چینج ہونا تھا. ہاں اسٹیٹس چینج ہونا تھا. پولٹری کی زمین جو ہے نا اس زمانے میں وہ نظامی صاحب تھے, ضیاء الحق صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ شیخ زید بھی کر رہے تو انہوں نے اس کو پرمیشن دے دی کہ بنا دو. اب جب میں لے کے اس کو میں رینوویشن کے لیے گیا, اس کے لیے گیا, تو انہوں نے آبجیکشن لگا دیا کہ اس کو چینج کرائیں اسٹیٹس. تو پھر ہم بورڈ آف ریونیو میں لے گئے. اس وقت مراد علی شاہ واز فائنانس منسٹر, تو اور سی ایم واز قائم علی شاہ. جی. تو مجھے بہت لوگوں نے مدد کی, جیسے سی ایم قائم علی شاہ کی بیٹی ناہید درانی, وہ ایڈیشنل سیکریٹری وہ بھی تھی, وہ تھیں. اور فائنانس سیکریٹری ہمارے یہ تھے فضل اللہ پیچیو, وہ تھے. تو اور پھر اسد علی شاہ نے بھی مدد کی. پھر سب لے کے ہم اس کی اپلیکیشن ڈالی. وہ 3 سال میں اپلیکیشن کیا تھی؟ کنورژن کے لیے کہ ہم اس کو پولٹری کے بدلے ہم اس کو ہاسپٹل کریں گے. تو اس میں 3 سال لگ گئے. 3 سال. اس میں ایکٹ یہ تھا کہ یہ مارکیٹ ریٹ پہ اس کا وہ ہوگا, اور سی ایم جو ہے نا اس کے پاس پاور یہ تھا کہ 50% کر سکتا ہے. تو وہ مارکیٹ پہلے تو بورڈ آف ریونیو میں چکر لگاتے, آپ کو ممبر ملتا ہی نہیں تھا, کچھ منٹوں کے لیے ڈھونڈتا رہتا تھا میں اس کو. مگر وہ تو بڑا آسان ہوتا تھا کہ اگر آپ ڈھونڈنا چاہے تو اس کا تو طریقہ ہوتا تھا, وہ آپ کے گھر آ جائے گا. میں جب وہاں گیا پہلی دفعہ تو بڑے سلوٹ پڑے مجھے نا, وہ گیٹ پہ ایسا میں نے کہا یار زبردست بڑا اچھا ہے, اور روز پڑھتے تھے. لیکن بعد میں مجھے خیال ہے کہ کچھ پیسے کے چکر ہوگا, لیکن سلوٹ وہ آخر تک مارتے رہے. لیکن میں نے کسی کو کام نہیں کیا, میں نے کسی کو 10 روپے بھی نہیں دیے وہاں پر. صحیح ہے. لیکن وہاں پہ بھی لوگوں نے مدد کر دی, آ گیا ہو گیا. تو وہ ریگولرائزیشن کے لیے تو مجھے مل گیا. منٹس نکالنے میں مہینوں لگ جاتے تھے, اس میں نکل گیا. اس پروسیس میں 3 سال لگے. 3 سال لگے. اور میں پھر اس کو لے کے گیا جب اپنے, تو اس کا پھر سی ایم نے 50% کر دیا. تو ویلیو بنی تھی قریب 3 کروڑ روپے پر ایکڑ. تو یہ بن گیا کوئی 60 کروڑ روپے جو آپ کو ملا تھا. 60 کروڑ کا وہ چلان ملا. پھر وہ سی ایم کے پاس گئے تو اس نے 50% کے 30 کروڑ روپے. 30 کروڑ روپے میں جمع کرنا شروع کیا. تو یہ سیلاب آ گیا 2010 کا. ہم نے پھر ایک موبائل ہاسپٹل بنایا سکر میں اور کالرا کے لیے. تو ہمارے پیسے کافی وہاں خرچ ہو گئے. تو میں پھر مراد علی شاہ کے پاس گیا, ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ وزٹ کریں آ کے اور ہماری ہیلپ کریں. جب آ کے انہوں نے اسپتال دیکھا, انہوں نے کہ یہ تو گورنمنٹ, اچھا وہ آئے تھے چیف سیکریٹری اور سب کے ساتھ, اور سیکریٹری ہیلتھ اور سیکریٹری لا وغیرہ. تو انہوں نے کہا یہ تو گورنمنٹ کو کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا گورنمنٹ تو نہیں کر سکتی, کیا کر سکتی. پھر انہوں نے ایک سمری بھیجی کہ گورنمنٹ گرانٹ دے ہم کو 30 کروڑ روپے کی, اور مراد علی شاہ خود جا کے اس کو اپروو کرا کے لے کے آئے. ہم کو 30 کروڑ روپے ملے, وہ ہم نے واپس کر دیے ان کو چلان فی کے. تو لیگلائز ہو گیا, مطلب ہماری جیب سے, ان کی گورنمنٹ کی ایک جیب سے دوسری. اگر کرنا چاہیں تو یہ بہت بڑی چیز ہے. چیف منسٹر اس وقت وہ چیف منسٹر تھے مراد علی شاہ صاحب. پھر اس کے بعد انہوں نے اسی وقت انہوں نے کہا کہ آپ کو آپ سال میں ہم اینول ریکرنگ گرانٹ بھی دیتے ہیں. تو 300 ملین اس وقت انہوں نے گرانٹ شروع کر دی. 2-3 سال وہ چلتی رہی. پھر انہوں نے اس کو 500 ملین کر دیا. اور پھر اس کے بعد بڑھتے بڑھتے وہ پھر 1000 ہوئی, پھر اس کے بعد 2000 ہوئی, پھر 2500 ہوئی. پچھلے سے پچھلے سال انہوں نے اس کو 400 ملین کر دی. تو یہ تو بہت بڑی 4 بلین ڈاکٹر صاحب یہ بات ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے جو یہ اس ماڈل کو ایکسیپٹ کیا, پرائیویٹ پبلک, انہیں معلوم ہے کہ انڈس سے اچھی کیا یوز ہو سکتا ہے گورنمنٹ فنڈز کا, اور انہوں نے آپ کو 4 بلین کی جو ہے وہ اب اینول 4 بلین تھی. اس بجٹ میں اس کو انہوں نے 5 بلین کر دیا. 5 بلین کر دیا. اور پھر ایکسپینشن کے لیے بھی
یہ کہ جو بیسٹ پاسبل کام سندھ گورنمنٹ نے کی ان میں سے ایک کام یہ ہے جو کہ بالکل پیور ہے. اور آئی کین سے جتنا بھی میں انڈس کے بارے میں جانتا ہوں کہ 5 ارب کے 5 ارب استعمال ہو رہے ہیں یہاں پہ. ہاں مطلب کہ دیکھیں جیسے ایکسپینشن کی تھی جی تو لاسٹ جب پچھلی گورنمنٹ کے آخری دن تھے تو ان کو میں نے وزٹ کرایا تھا جب بلڈ سینٹر کا انوگریشن ہو رہا تھا. تو میں نے کہا دیکھیں اس کو ابھی مجھے کمپلیٹ کرنے میں ہماری کوئی شارٹ فال تھا کوئی 24 بلین روپیز کا. صحیح. اس سے پہلے وہ ہم کو 6 بلین ایکسپینشن میں دے چکے تھے. 24 بلین کا شارٹ فال تھا. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ 5 سال میں آپ 2 بلین کر کے مجھے 10 بلین دے دیں, 14 میں ریز کر لوں گا 5 سال میں. تو اس وقت چیف منسٹر نے کہا کہ یہ 5 سال بہت ہوتے ہیں, آپ 3 سال میں کیسے کر سکتے ہیں. مراد علی شاہ نے کہا, میں نے کہا 3 سال میں اس طرح کر سکتا ہوں کہ آپ 12 کر دیں, میں بھی 12 جمع کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, ایوری ایئر 3 سال ہم 4 بلین دے دیں گے. تو الحمدللہ پھر انٹرم گورنمنٹ آ گئی, اس کی وجہ سے ڈیلے ہوا. لیکن جیسے ان کی گورنمنٹ آئی تو ابھی لاسٹ جون میں اس کے جو 4 کے 3 انہوں نے دیے تھے, کیوں آخری دن تھے ان کے پاس پیسے نہیں تھے. لیکن اس سال انہوں نے اس 1 بلین کو براڈ فارورڈ کر دیا, تو اس سال 5 بلین ہو جائے گا اور اگلے سال 4 ہو جائے گا. صحیح ہے. تو انشاءاللہ ہم لوگ اب وہاں موو کرنا شروع کریں گے. تو یہ اب اس کا جو انشاءاللہ اگلے سال اور 2 سال کے اندر جو نقشہ بن رہا ہے, جو ہمارا یہ مین انڈس ہے, یہاں پر ہم کتنے بیڈز کر رہے ہوں گے, کتنی او پی ڈیز کر رہے ہوں گے, اور یہ ظاہر ہے کہ سارا کا سارا فری ہے. دیکھیں ہمارا جو ہے نا اس وقت کراچی کا جو خرچہ ہے ہمارا وہ تقریباً 1.25 بلین a month ہے. اوکے. اور جو کہ تقریباً 15 ارب روپے سال ہے. تو اس سال جو بجٹ ہم نئے ہاسپٹل میں 500 بیڈ پہ بھی جا کے 15 بلین رہے گا. کوئی تقریباً 18 بلین یہاں کا ہے ملا کے, لاہور کا بھی ملا کے. تو اس میں تو ڈیفینیٹلی انکریز ہوگا. اور پھر ہم نے چیریٹی رجسٹر رکھی ہے انٹرنیشنلی بھی, UK میں, US میں, آسٹریلیا میں. ایک تو یہ ہو گیا سندھ گورنمنٹ کا ہو گیا. پھر لوکلی پاکستان میں جو آپ کی ماشاءاللہ کلیکشن ہے اور جو ڈونیشنز ہیں اور جو سسٹمز ہیں وہ کس طرح سے چل رہے ہیں اور وہ کتنے سگنیفیکنٹ ہے؟ دیکھیں سگنیفیکنٹ تو ہمارا اباؤٹ یہ بجٹ ہمارا تقریباً سمجھے 18-20% بنتا ہے جو یہاں سے آتا ہے. باقی ہم ریز کرتے ہیں فرام لوکلی اینڈ انٹرنیشنلی ایکسپیکٹ پاکستانیوں سے. اچھا. اور آج سے 5 سال پہلے تک جب میں باہر جاتا تھا میں ان سے کہتا تھا کہ پاکستان سے آپ کو بری خبریں ملتی ہیں کہ یہ ہے, لیکن میں اچھی خبر لے کے آیا ہوں کہ 92% جو ہم ریز کرتے ہیں وہ پاکستان سے ہوتا ہے, 8% باہر سے ہوتا ہے. وہ پھر 18% سے ہو گیا, بعد میں 16% ہو گیا, بڑھ گیا. اب ڈی ویلیویشن کی وجہ سے 45-55 ہو گیا. لیکن اس سارے زمانے میں اس پیسے نے ہم کو سسٹین کر کے رکھا. ٹھیک ہے. پاکستانی جو ایکسپیکٹ ہیں ان کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں, وہ ان کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے. یہاں چھوٹی سی کوئی چیز ہوتی ہے وہاں ہمارا رکھتے ہیں کہ بم دھماکہ ہو گیا. تو بڑا پیٹریوٹک لوگ ہیں اور دے کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں, اور جو اچھی جگہوں میں وہ کرتے بھی ہیں ماشاء اللہ. تو الحمدللہ وہاں سے بھی ہوتا ہے. لیکن میرا کیونکہ میں آئی واز فاؤنڈر CEO فار 15 ایئرس, تو 2022 میں نے اسٹیپ ڈاؤن کیا اور CEO نیا لے آیا. اچھا. ڈاکٹر ظفر زیدی از ناؤ دا CEO, اور میں پریزیڈنٹ آف دا آرگنائزیشن بن گیا. ٹھیک ہے. اب میرا کام یہ ہے کہ میں اس کو سسٹینیبل کروں. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے ہم لوگ انڈاؤمنٹ وغیرہ بنائیں گے, انڈاؤمنٹ بھی کر رہے ہیں. اچھے لوگ اپنے گھر دے رہے ہیں. اب بتائیں نا کس طرح سے لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں, جو کہ آپ بھی ماشاءاللہ اتنا آپ کی وہ ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ کس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ اس میں حصہ لے رہے ہیں. دیکھیں اس میں تو بڑا لوگ جو ہے نا رمضان میں ہمارا سب سے زیادہ کلیکشن ہوتا ہے, وہ تو جنرلی وہ زکوٰۃ کا ہے, لیکن زکوٰۃ کا ہی ہے. ڈونیشن بھی آتی ہے, ایکسپینشن کے لیے لوگ دیتے ہیں, جو ہماری ایکسپینشن کے لیے ہے. لوگ صدقہ جاریہ کے لیے اپنے پیرنٹس کے لیے دینا چاہتے ہیں, وہ چاہے کوئی چھوٹا سا بھی اماؤنٹ, 1 بیڈ سے لے کے بلین تک ہمارے فاؤنڈنگ ڈونرز ہیں. صوتی والے ہیں, ہلٹن فارما والے ہیں, رنگول والا ٹرسٹ والے ہیں, کیپٹن نسیم الحق صاحب ہیں. جو یہ لوگ ایسے لوگ ہیں کہ جو کہ بتاتے بھی نہیں ہیں. تو ان لوگوں کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. باقی عوام بہت دیتی ہے. ہمارے ڈونرز کے نمبر پڑے ہیں, باہر سے بہت آتے ہیں. میں باہر لوگوں سے یہ کہتا ہوں جو بھی کریں سسٹینیبل کریں, مطلب ہر مہینے 5 روپے دیں لیکن ہر مہینے دیتے رہیں.
اب جیسے یو کے میں جو ہے نا وہاں کا نظام ڈائریکٹ ڈیبٹ کا بہت اسٹرانگ ہے نا, تو آپ نے اسٹینڈنگ انسٹرکشن دے دی, وہ ڈائریکٹ پاؤنڈ اے ڈے نکل جاتا, پتہ بھی نہیں لگتا ہے, تو 30 پاؤنڈ وہ ہمارے 10,000 بن جاتے ہیں نا. صحیح ہے, صحیح ہے. تو میں اس کو چلانے کے لیے مجھے 1 لاکھ آدمی چاہیے, 10,000 ماہانہ دینا شروع کر دیں صحیح ہے, کنٹینیوسلی, صحیح ہے, تو 1 ارب روپے مہینہ ہو جاتا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اور باقی چیزیں بھی آتی رہیں گی. اور اگر ہم پھر ایک ہمارا بڑا پروڈکٹ ہے کہ جی کو 5 کروڑ روپے ایک دن انڈس کا لے لیں. اچھا, ہمارا دن کا خرچہ 5 اچھا, کروڑ وہ یہ پروڈکٹ ہے ایک ہے. یہ پروڈکٹ 5 کروڑ روپے ہے. ہاں. تو 5 کروڑ دیتے ہیں. جیسے یہ آئیڈیا جو ہے نا کوائن کیا تھا یوسف حسین نے, جو فیصل بینک کے پریزیڈنٹ ہیں. اچھا, تو وہ ہمارے ایمبیسڈرز بھی ہیں, تو ہم لوگ مل کے کرتے ہیں. تو ان سے بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ اس کو ایک دن کا یہ کریں, کتنا خرچہ ہے, اتنا خرچہ ہے. تو انہوں نے کہا پہلے ہی رمضان میرا, تو انہوں نے 5 سال کے لیے کمٹ کر دیا کہ جی فیصل بینک 5 سال کرے گا. تو پہلا انہوں نے اسٹیپ لے لیا. ایسے لوگ ہم اب لوگوں اور ڈھونڈ رہے ہیں کہ لوگ آئیں اس طریقے سے, اور ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ 365 آدمی میں نے ڈھونڈے ہیں پوری دنیا میں جو کہ یہ کر لیں, تو پھر تو ہم کریں گے. اس کے علاوہ ہم جو ہے نا انڈاؤمنٹ کے لیے بھی لوگ دے رہے ہیں. میں نے بچپن سے مطلب میڈیکل اسکول ڈیز سے یہ کام کیا ہے. میں نے ٹرینڈ چینج ہوتے دیکھا. پہلے لوگ پیسے دے دیتے تھے, بھول جاتے تھے, کچھ نہیں کرتے. پھر اکوپمنٹ کے بعد آیا کہ یہ بس یہ مشینیں لے لو مجھ سے. میں کہوں کتنی مشینیں لے لوں, وہ یہی ہوتا تھا کہ 10 سال تک چلے گی, صدقہ جاریہ چلتا رہے گا. اب لوگ کہتے ہیں سسٹین کیسے کرو گے. تو انڈاؤمنٹ کے لیے پہلے کوئی سوچتا بھی نہیں کہ انڈاؤمنٹ میں کیا کرو گے, کیسے. اب کہتے ہیں کہ انڈاؤمنٹ کرو. تو لوگ اپنے بہت سارے ہمارے ایکسپرٹ باہر چلے گئے ہیں. ہم پیرنٹس ان کے بوڑھے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ لوگ اپنے گھر کہتے ہیں یہ آپ کے انڈس کے نام. تو یہ بھی بہت آ رہا ہے کہ لوگ اپنے پورے گھر دے دیتے ہیں. اور اس کانٹریکٹ کے ساتھ جب تک ہم زندہ ہیں ہم اس میں ڈریں گے, جب ہماری موت کے بعد آپ کا ہو گیا. اور کچھ ایسے بھی ہے جو ایسے بھی دے دیتے. تو یہ آل اکراس پاکستان یا کراچی زیادہ ہے؟ آل اکراس پاکستان آ رہا ہے, اس قسم کا آ رہا ہے. دوسرا ہم ہمارا اب کام یہ ہے کہ ہم اس کو میڈیکل انوویشن کے اوپر کام کریں. تو ہمارے 1-2 پروڈکٹ پیٹنٹ ہو گئے ہیں. اب اس کی فائنل اینیمل اسٹڈیز ہو گیا ہے کہ تو پھر وہ ہم اس کو مارکیٹ میں لے جائیں گے. دوسرا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہمارے کنزیومیبلز ہیں ہم پاکستان میں کیوں نہیں بنا سکتے. ہم سے جو انڈس ہاسپٹل سے 1.5 کلومیٹر کے اوپر وہ جو کریک کا انڈسٹریل پارک ہے وہاں پر ایک پلاسٹک کی انڈسٹری ہے جو میٹرونکس کے کنزیومیبلز بناتی ہے. یہاں سے جاتی ہے, یہاں 100 روپے کی جاتی ہے, ہم 2,000 روپے کی خریدتے ہیں, امپورٹ کرتے ہیں. تو ہم یہاں ہم وہ پروڈکٹ نکال رہے ہیں جو یہاں بنائیں, اس کو ٹیسٹ کریں. اور ہم نے اپنی 2-3 چیزیں اندر کچھ اینٹی سیراز وغیرہ ہم خود بنا رہے ہیں, اس کی ویلیڈیشن ہو رہی ہے, اور پھر ڈریپ میں رجسٹر ہو جائے گا, پھر سی مارک کریں گے, اور اس کے بعد ہم اس کو ایکسپورٹ کرنا شروع کریں گے. رائٹ. یہ ایک ایسا پروڈکٹ ہے جو بھی آپ نے عرض کیا, تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو مجھے لگ رہی ہے کہ یہ کہ آپ کی ایک سسٹینیبل پراپر انفلوز آ جائیں گے. یہ بھی آ جائے گا. پھر دوسری چیزیں بھی اور بھی ہو رہی ہیں. ہم پاکستانی کمیونٹی کو باہر سائنٹسٹ ہیں بہت سارے, وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں ملک کے لیے, ان کو بھی انوالو کر رہے ہیں کہ تاکہ ہم یہ سسٹینیبل کریں اس کو. کل کلا کو جو ہے نا اکانومی, دیکھیں زکوٰۃ کا انسٹیٹیوشن تو ہمیشہ رہے گا نا, رہتی دنیا تک, اور وہ بڑھتا ہی رہتا ہے. آج سے 10 سال پہلے آپ جو زکوٰۃ دیتے تھے, آج زکوٰۃ اس سے کتنی بڑھ چکی ہے لوگوں کی, ہر ایک کی وہ بڑھتی ہے. اور جب بات ہوتی ہے لوگ ہمیشہ, دنیا کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ کوئی نہ کوئی, اب لوگ بات کرتے ہیں کہ جی ڈونر فٹیگ آ گیا ہے, ڈونر فٹیگ آ گیا ہے, اللہ تعالیٰ غزہ کے لوگوں کے لیے رحم فرمائے. تو وہ ہو گیا ہے, وہاں جا رہے ہیں, پھر کبھی سیلاب آ رہے ہیں, تو کبھی کہیں پر زلزلہ آ رہا ہے, کبھی ہے. تو میری کسی سے بات ہو رہی تھی, ہیومن اپیل آسٹریلیا کے کوئی ہیں, تو وہ ان سے میری ایسی بات ہو رہی تھی, آئے ہوئے تھے یہاں وزٹ کیا, انہوں نے ہمارے ساتھ کولیبریٹ کیا تھا اس کے اندر, فلڈ کے اندر. تو اس پہ پھر مجھ سے کہنے لگے یار کہ میں سنتا رہتا تھا کہ ڈونر فٹیگ. تو بڑا سوچا, تو اس نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ مجھے ایک دم خیال آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر وقت پیسے کی ضرورت ہوتی تھی نا, کبھی کوئی جنگ ہے اس کے لیے چاہیے, کبھی وہ ہر 2-3 ہفتے میں. تو حضرت ابو بکر سب اٹھا کے لے آئے, حضرت عمر ادا لے آئے, حضرت عثمان غنی کی تو کوئی بات نہیں تھی. اور تو مسلمانوں میں ڈونر فٹیگ نہیں ہوگا, لیکن ڈیفینیٹلی سسٹینیبلٹی کے لیے ہم کو کچھ ایسے کام کرنے پڑیں گے کہ جا کے. اچھا, یہ جو ہمارے بڑا بن گیا ہے نا, جی سر, اتنا بڑھ رہا ہے, جی اور ضرورت اتنی ہے. اور میں کیونکہ آج یہ 60 لاکھ پیشنٹ سال میں آپ
ٹیک کیئر کر رہے ہیں. 60 لاکھ ایک آبادی کا ہمارا ایک حصہ ہے. جی جی اور بالکل. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کون پھر بچے گا جو کہ نہیں اس کو فیسلٹی کو یوز, کیونکہ پاورٹی کے نیچے ہماری کتنی بڑی آبادی ہے, ہمارا کتنا کیا ہے. ڈیموگرافی پچھلے 1 سال میں چینج ہوا ہے. ایسے لوگ جو کہ آپ دیکھیں کہ جو پہلے افورڈیبل تھے اب نہیں ہو پا رہے. اور وہ لوگ جو ہے نا سفید پوش لوگ ہیں نا, وہ زیادہ قابل رحم ہے, وہ کسی سے مانگتے بھی نہیں ہیں. تو ایٹ لیسٹ کوالٹی ایسی رکھیں. اور ہم نے کوالٹی کا بینچ مارک یہ رکھا کہ جہاں ہم اپنا علاج کرائیں گے, کیونکہ اور ایسی صرف نعرہ نہیں تھا ہمارا, ہم نے اس کو پریکٹیکلی کیا. میرے مدر ان لاء کو پیس میکر وہاں لگا, میرے میڈیکل ڈائریکٹر کے جو تھے ان کے فادر کی سرجری وہاں ہوئی, میرے ایک انیسٹیزیا کے چیف تھے, امریکن سٹیزن کہیں بھی کرا سکتے تھے, بائی پاس یہاں کرایا انہوں نے. جب میری مدر ان لاء کو نی جوائنٹ کی ضرورت پڑی تو میں نے یہاں نہیں کرایا, اس لیے کہ اس کی ویٹنگ لسٹ بہت لمبی تھی. میں نے کہا میں ویٹنگ لسٹ کو نہیں توڑوں گا, تو ان کا میں نے ساؤتھ سٹی میں کروایا کہ ٹرینڈ ایک ایس او پی چلتی رہے, کل کو ہم ہوں گے نہیں ہوں گے, تو ایک ادارہ بنا دیا. اس میں ایک بڑا رول ایک تو لوکل پاکستانی ہیں اور ایک ایکسپیٹریٹ پاکستانی ہے. تو ایکسپیٹریٹس کے اندر بھی جو میرا شاید تجربہ ہے وہ دیکھ رہا کہ امریکہ سے بہت یو ایس سے بہت ہے, یو ایس سے بہت ہے, اور پھر یو کے آ جاتا ہے. آپ کسی ملک چلے جائیں آپ کو پاکستانی مل جاتا ہے. آپ دنیا کی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز بھی انسٹیٹیوشنل سپورٹ بھی ہے کوئی اویلیبل؟ دیکھیں ہمارے اب کافی کام ہم گلوبل فنڈ کے ساتھ کرتے ہیں. ہم پرنسپل ریسیپینٹ ہے گلوبل فنڈ کے فار ملیریا ان کے پی کے بلوچستان اور 6 ڈسٹرکٹ سندھ کے اندر. بل ملنڈا فاؤنڈیشن ان سے بھی ہماری آتی ہے. وہ بل ملنڈا انہیں کو دیتے ہیں گلوبل فنڈ سے, تو اس طریقے سے آ جاتا ہے, لیکن ان سے بھی ہم نے پہلے لیا ہوا ہے. پھر WHO سے ہمارے ساتھ کام کرتا ہے, پھر یونیسیف ہے, UNDP والے کر رہے ہیں, اور کافی یہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنس کے ساتھ. کیونکہ دنیا میں بھی اس طرح کی ظاہر ہے کہ اس ایسے ماڈل کے لیے بڑی سپورٹ موجود ہے. دنیا میں آرگنائزیشن ہیں, انسٹیٹیوشنس ہیں جو کہ اس قسم کی سپورٹ کے لیے کرتی ہیں. تو اور پھر اتنا بڑا آپ کے پاس ڈیٹا ہے, اتنی بڑی چیز ہے ہیلتھ کیئر کے حوالے سے, اس کی بھی تو اپنی ایک امپورٹنس ہے نا. ڈیفینیٹلی بالکل, اور وہ سب وہ چل رہے ہیں. ابھی ہم AI پہ کافی کام, ڈیٹا ہمارا بہت بڑا ہے. پھر ہم نے 2008 میں اس کو کالج آف فزیشین سے ریکگنائز کرا لیا تھا. تو اس وقت تقریباً 270 ہمارے ریزیڈنٹ کام کر رہے ہیں یہاں پر, جو کہ ٹریننگ میں, جو آپ نے ہاؤس جاب کر رہے ہیں. نہیں ریزیڈنسی پوسٹ گریجویشن ہم کوئی 200 کے قریب نکال چکے ہیں, فیلوز نکال چکے ہیں, جو کہ اس وقت کچھ ہمارے پاس ایڈجسٹ ہو گئے ہیں, کچھ باہر چلے گئے ہیں, کچھ دوسری یونیورسٹیز میں ہیں, اور وہ اب اس وقت اسسٹنٹ پروفیسر لگے ہوئے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ہیومن ریسورس کے اندر بہت بڑا انپٹ ہے وہ جو ہم دے رہے ہیں, اور کوالٹی کے لوگ ہیں یہاں آ رہے ہیں. ابھی پھر ہمارا ایسی اسپیشلٹیز ہو رہے ہیں. ہمارا بلڈ بینک جو ہے وہ بلڈ سینٹر جو ہے وہ ساک ریجن کا پہلا بلڈ سینٹر ہے جو AABB ایکریڈیشن ہوئی ہے, جس کی AABB بیسیکلی اس کا پہلے نام تھا امریکن ایسوسیشن آف بلڈ بینک. اب وہ نیا نام اس کا ہے کہ ایسوسیشن فار ایڈوانسمنٹ ان بلڈ اینڈ بایو تھراپیز. تو وہ ہماری لیب کالج آف امریکن پیتھولوجی سے ایکریڈیٹ ہو گئی ہے. آغا خان کے بعد دوسری ہاسپٹل لیب ہے, اور پاکستان کی تیسری ہے. چوتھائی لیب بھی کیپ ایکریڈیٹ ہو گئی ہے. اب ہم اور چیزوں کے پہ جا رہے ہیں, جینیٹکس کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو ہمارا کام بہت زیادہ ہے, اور یہ پرائمری کیئر کے اوپر میری اب زیادہ زور یہ ہے کہ ہم پریونٹیو سائڈ پہ اور پرائمری کیئر پہ اتنا کام کریں. اور میں پچھلے دنوں میں نے کہا تھا کہیں پر کہ جی اللہ تعالیٰ مجھے اتنی زندگی دے کہ ہم اپنے بنائے ہوئے ہاسپٹل بند کریں, تاکہ ہماری پرائمری, اور یہ ایسے نہیں ہے, ممکن ہے. یہ 1986 میں جب میں کیجویلٹی بنا رہا تھا تو ایک صاحب میرے پاس آئے, انہوں نے کہا میں آپ کو ایمبولینس لا کے دیتا ہوں. تو ہالینڈ سے پہلی مرسیڈیز ایمبولینس آئی یہاں پر ہمارے پاس. تو وہ جب ڈونیٹ لے کے آ گئے تو اٹھتے ہوئے مجھے کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب اگر آپ کہیں تو میں پورا اسپتال ڈونیٹ کرا دوں 1986 میں. تو میں ابھی ہاؤس جاب جو ینگ ڈاکٹر, میں نے کہا یہ کہاں سے لے آئے گا پورا اسپتال. تو کہنے لگے ڈاکٹر صاحب وہاں اسپتال بند ہو رہے ہیں کیونکہ مریض نہیں ہیں, یا بچوں کے ہاسپٹل ہیں یا بوڑھوں کے لیے ہیں, باقی جوان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. یہ نیدرلینڈس کی بات کر رہے ہیں, 1986. آج ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم کو ہر محلے میں ایک اسپتال بنانا چاہیے جتنی ضرورت ہے ہماری یہاں پر, لیکن یہ ممکن ہے کہ ہم اس کو کر سکتے ہیں, ریورس ہو سکتا ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب یہ کہ کراچی کے ماڈل کا اس سائز کا لاہور میں بھی اب ایک ہے نا؟ لاہور سے ہمارا 600 بیڈ کا ایک ہاسپٹل وہاں پر بن گیا ہے, اسٹرکچر تیار ہو چکا ہے. 100 بیڈ آپریشنل کر دیے تھے ہم نے. اب انشاءاللہ جون تک اس کو 400 بیڈ پہ لے جائیں گے, اور پھر اس کے بعد اگلے سال تک 2026 تک یہ کمپلیٹ ہو جائے گا, اور انشاءاللہ کراچی والا ہاسپٹل بھی 2026 تک کمپلیٹ ہو جائے گا. لاہور میں او پی ڈی کی کیا پھر کیپیسٹی ہوگی جب ہم اس پیک پہ پہنچیں گے؟ لاہور میں بہت اس وقت بھی تقریباً سمجھے کہ ڈیلی کے کوئی سمجھے کہ 2,500-3 ہزار مریض آتے ہیں وہاں پر, اور یہ جوبلی ٹاؤن میں ہے وہاں پر. تو لاہور میں آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بڑا ہاسپٹل جس کو کہہ سکتے ہیں, جنا ہاسپٹل جو سب سے بڑا ہاسپٹل وہاں پر 41 سال بعد پہلے بنا تھا. 41 سال بعد یہ انڈس بنا ہے جو 600 بیڈ کا ہاسپٹل ہے. تو 41 سال میں اتنا بڑا ہاسپٹل کوئی نہیں بنا. لاہور میں پورے میں 41 سال میں کوئی ہاسپٹل نہیں بنا, جو کہ اب یہ بن رہا ہے, اور یہ 100% فری ہے. بالکل وہاں چھوٹے ہاسپٹل بنے ہیں. اور یہ لاہور کے مخیر حضرات ہیں جنہوں نے آپ کو مخیر حضرات نے 8-10 لوگوں نے مل کے کیا ہے. اچھا 8-10 لوگوں نے کہا یہ پورا ہم کر دیں گے. پورا ہم کر رہے ہیں. کیا بات ہے, ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز مٹی. بالکل. تو ڈاکٹر صاحب یہ سفر بہت زبردست سفر ہے, یعنی کہ یہ وہ سفر ہے جس کے نتیجے میں وہ سہولت پاکستانیوں کو حاصل ہے جو امیر ترین ملکوں میں حاصل نہیں ہے, کہ اعلیٰ ترین علاج, بہترین علاج ہی نہیں, اس کا اس مرض کا دوا, اس کا آپریشن, اس کی لیبز, اس کی ہر چیز 100% فری. اور جیسے کہ آپ نے بتایا اپنے لوگوں کو, سب کو جو باہر والے لوگ ہیں, ان کو دوبارہ بتانا کہ نہ پیپر ہے نہ کیش ہے, پیپر لیس اور کیش لیس. یہ تو باقی دنیا کی ایک ہارورڈ اسکول کے بزنس اسکول کی اسٹڈی ہے. اسٹڈی کی ہے انہوں نے. اچھا ہوئی ہے باقاعدہ؟ ہاں ہارورڈ کی اسٹڈی ہے, جو کیس اسٹڈی وہ پڑھاتے ہیں اپنے سمر جو ان کے کورس ہوتے ہیں اس میں پڑھاتے ہیں. اس پہ اور انٹرنیشنل کولیبریشن یونیورسٹیز کے ساتھ بھی ہمارا چل رہا ہے. ہاپکنس کے ساتھ ہے ہمارا, یہ یو پین کے ساتھ چل رہے ہیں. ہمارے ایمرجنسی میڈیسن کے کورس چل رہے ہیں, جو کہ ایک ہم نے پہلے ہارورڈ کے ساتھ کیا تھا, اب یو پین کے ساتھ چل رہا ہے. ایک بچوں کی ایمرجنسی کا ایک کورس چل رہا ہے. تو ہم کوالٹی جو دنیا میں جو چیز ہو رہی ہے اس کے ہم کورسز کرا رہے ہیں. جب یونیورسٹی ہو جائے گی تو پھر تو ایک لمبا کام چلے گا انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ سر, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ آپ کا. شکریہ, اور آپ ہمارے ساتھ ہیں تو پھر ہم انشاءاللہ مل کے اس ملک کو ٹھیک کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ, بڑی روایت. تھینک یو.